نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. الحمدللہ سورہ کہف کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 24 سے 23 سے 24 سے 23 سے انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے ہم انشاءاللہ کریں گے. طارق صاحب کی شاید پہلی دو آیات ہیں 23 سے 24. طارق صاحب تلاوت کریں. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدينا ربي لأقرب من هذا رشدا. يهديني جی يهديني یہدینی. تو اس میں پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ واو حرف ہے، لا حرف ہے، تقولن جو ہے یہ فعل ہے، لشیء ان میں لام حرف ہے، شیء اسم ہے، ان حرف ہے، یا جو ہے ضمیر ہے، فاعل فعل ہے، ذالک اسم ہے، غدا اسم ہے. تو واو کو ہم جو ہے عاطفہ لے لیتے ہیں. لا جو ہے یہ نہیں. تقولن میں یہ اس کا جو مادہ ہے وہ قوالا ہے، یہ واحد مذکر حاضر ہے، اور اس میں جو ہے اینڈ میں نون جو ہے ثقیلہ تشدید لگی جو کہ تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اچھا آپ نے یہ واحد مذکر حاضر ہے نا جی. آپ نے اس کو واحد مذکر حاضر کس بنا پہ پہچانا؟ کیونکہ اگر اس کا دیکھیں اس کی اوریجنل جو کنورژن ہوئی ہے نا یہ تقولو تھا، اور تقولو پہ جب جو تھا اس میں جو واو متحرک تھا تو جو ما قبل جو کاف تھا اس پہ اس کی جب حرکت اس کی چلی گئی تو یہ تقول ہو گیا، تقول سے تقول ہو گیا. تو اس کے بعد جب اس کے ساتھ نون ثقیلہ کا جو پرنسپل لگا تو یہ تقولن ہو گیا. اس وجہ سے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر یہ ایسے ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ کاف پہ کیا سر پیش ہے؟ آپ پہ تو پیش ہی ہے نا، وہاں بھی پیش ہی ہے. تقولن ہے آپ نے جو لکھا ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ تقولن واحد کا سیدھا تو یہی بنتا ہے نا، تقول ہوئی ہے نا. جو ہی نہ ہو رہی، یہ تو کنورژن کے بعد تقولن ہوا ہے نا، میں نے بتایا آپ کو. ایکچولی تو اگر یہ سیدھا آپ کے سامنے ہوتا تو پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پھر ہم جمع کا کہتے ہیں. ہاں یاد رکھیے گا، نون ثقیلہ کے ساتھ کی پہچان جو ملے گی نا آپ کو وہ ملے گی لام کلمے سے. نون ثقیلہ کی پہچان آپ کو ملے گی لام کلمے سے. لام کلمہ اگر فتح ہوگا، لام کلمہ فتح ہوگا تو یاد رکھ لیجیے گا یہ واحد کے صیغے ہوں گے یا جمع متکلم کے صیغے ہوں گے. واحد کے صیغے ہوں گے یا جمع متکلم کا صیغہ ہوگا. اور جب اس کے اوپر پیش آ جائے گا تو پھر یہ جمع مذکر حاضر یا غائب کی صیغے ہوگا. اور باقی آپ کو تو مؤنث اور اس کے تو صیغے استعمال ہی بہت کم ہے اور اس کا طریقہ کاری الگ. بس یہ پوچھنا. تو ہمیشہ اس کا واحد یا جمع، کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو یہی صیغے ملیں گے.
قرآن مجید میں آپ کو واحد مذکر کا صیغہ ملے گا زیادہ تر، یا جمع مذکر کا صیغہ ملے گا. پہچان آپ کو جو ہے نا یہ اس کے لام کلمے سے ہوگی. لام کلمے پہ اگر فتح ہوگا تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں. لام کلمے پہ فتح ہوگی تو واحد کا آ جائے گا، یا واحد متکلم میں آ جائے گا. مقولن اگر ہو جاتا جمع متکلم تو اس صورت میں، ادروائز آپ کو پیش ملے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا ولا تقولن کا پھر جو ترجمہ ہوگا اور نہ ہرگز ہرگز آپ کہیے. ٹھیک ہے. پھر لشین میں لام جو ہے آپ کا جار ہے، شین جو ہے یہ مجرور ہو کے، جار مجرور ہو کے یہ متعلق بن جائے گا تقولن کے. ٹھیک ہے. ایکچولی انس صاحب یہ ابھی آگے تقولن یہ کال کر کے اگلا جملہ مقولہ بول سکتے ہیں نا؟ ہاں نہیں یہ پورا آگے پورا مقولہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. انی اس میں اسم انا جو ہے سبب مشبہ فعل ہے، اس کے آگے میں اسم جو ہے چاہیے اور خبر چاہیے. تو اسم تو اس کے ساتھ اٹیچ ہی ہے، انی ہو گیا. فاعل اس کا جو ہے یہ خبر انا ہو گیا. تو بے شک میں کرنے والا. پھر ذالکہ جو ہے یہ اشارہ ہے، اور غدن جو ہے یہ ظرف زمان ہے کہہ لیں، یہ کل. اور اس کی اگر ترجمہ کریں گے تو بے شک میں یہ کل کرنے والا ہوں. ذالکہ غدن کیا بن جائے گا؟ ذالکہ غدن جو ہے ذالکہ کیا متعلق بن جائے گا فاعل ان کے لیے، متعلق بن جائے گا یا مفعول بن جائے گا؟ جی مفعول بن جائے گا. سوری کیا بنے گا؟ مفعول بن جائے گا. مفعول. ہاں. کس کا مفعول بنے گا؟ مفعول کس کا بنے گا؟ نہیں اس میں انی تو جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ کیا ہوگا پھر جو خبر انا ہے؟ فاعل کو تو آپ نے خبر انا کر دیا نا جی. اور انا کا اسم جو ہے وہ اٹیچ ضمائر موجود ہے. تو ذالکہ غدا تو دو سیپریٹ جملے ہیں، اس کو ہم یہ اس کا جملہ تو ویسے یہ کل ہے، تو یہ اس کو مفعول مجھے نہیں سمجھے کیسے بنا. اب آپ سمجھ لیں نا، دیکھیں جس طرح سے فاعل کا مفعول ہوتا ہے نا، جی جس طرح سے فاعل کا مفعول ہوتا ہے، اس طرح سے اسم الفاعل کا، اس طرح سے اسم الفاعل کا بھی مفعول ہوتا ہے. اوکے صحیح ہے. جس طرح فعل کا مفعول ہوتا ہے نا، جی اس طرح سے اسم الفاعل کا بھی مفعول ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں پیچھے جو ہے فاعلون جو ہے کس وزن پہ؟ فاعلون جو ہے وہ ہے اسم الفاعل کے وزن پر نا. بالکل. تو یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. یقیناً میں کرنے والا ہوں یہ کل. اچھا اوکے. اور یہ پورے کا پورا جو ہے جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں عزیز صاحب؟ انور صاحب میں اس کا غدن کا پوچھ رہا تھا، یہ تو ظرف ہے، تو یہ متعلق بن جائے گا یہ، اور ذالک کا مفعول بن جائے گا. اب ظرف ہے نا، ظرف کے ساتھ کچھ آ نہیں رہا، تو ظرف بذات خود بعض دفعہ مفرد کے طور پہ بھی آ سکتا ہے نا. اچھا تو بس وہ ظرف ہی لے لو، اچھا. ظرف ہی دکھا دیتا. تو ذالکہ آپ کہہ رہے ہیں مفعول ہو گیا، اشارہ ہے اسم لیکن مفعول کی طور ہم اس کو ہو جائے گا. اور پھر آپ مفعول لیں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ محلن کیا ہے، کس حالت میں ہوگا؟ مفعول تو وہ نسبی حالت میں ہوگا. ہاں محلن نسبی ہوگا. ٹھیک ہے سر، ترجمہ کریں سر اس کا پورا. اور نہ آپ ہرگز ہرگز کہیے کسی چیز کے لیے کہ بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل. ٹھیک ہے. الا ان یشاء اللہ. اللہ جو ہے یہ استثناء میں آئے گا. ان کو ہم جو ہے نارملی مصدریہ لیتے ہیں. دیکھیں بیسکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت کنٹینیوٹی میں چل رہی ہے جی. ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں یا عربی ٹیکسٹ میں دو معنی میں آتا ہے، یا تو وہ حصر کے لیے آتا ہے یا وہ مستثنیٰ کے لیے آتا ہے، استثناء کے لیے آتا ہے. دونوں کا فرق کیا ہے کہ استثناء کے لیے اس وقت آتا ہے جب جملہ پازیٹیو ہو. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ چیز پیچھے سے ریلیٹڈ آ رہی ہے، مجھے بتائیے کہ یہ آپ کو پیچھے والا جملہ جو پیچھے والی آیت ہے یہ آپ کو پازیٹیو لگ رہی ہے کہ وہ لگ رہی ہے؟
स्टार्ट ही नेगेटिव से हुई थी, वो तो नेगेटिव थी ना, वला तकूलन और ना। फिर उस सूरत में यहाँ इल्ला क्या तो किस तौर पे आएगा? लेकिन यहाँ इस्तिस्ना नहीं आएगा, आप कह रहे हैं असर के तौर पे। असर के तौर पे। ओके ठीक है। इल्ला अन यशा अल्लाह, अन जो है ये मस्तरिया लेने, और यशा जो है ये फेल मुदारे हो जाएगा, और इसका जो मादा है वो या शा या है, और ये वाहिद मुतक्कर या शाया, ये शीन या हमजा, सॉरी शाह या हमजा, शाह या हमजा है ना? जी जी शाह या, क्योंकि या जो है वो तो अलामत मुदारा है। वो तो मुतारे के लिए शाह या हमजा इंशा। तो इसका फिर ये होगा मगर ये कि चाहे अल्लाह, अल्लाह वो इसमें जलाला है, तो इसका तर्जुमा होगा मगर ये कि अल्लाह चाहे, ये चाहे अल्लाह। तो जलाला अल्लाह है, क्या बन जाएगा? ये जो है फाइल हो जाएगा ना, फाइल। जबरदस्त। मगर ये कि चाहे अल्लाह। फिर आगे वज़कुर वाव में आता, फिर इसको मतफ ले लेते हैं, और ये फिर फेल अमर है, इसमें फ़ाइल अंता है, और याद कर रब्बका, ये मरकब इजाफी हो गया, इसको हम मफूल ले लेंगे, तो अपने अपने रब को, और याद करो अपने रब को। ठीक है, याद करो कि याद करें। वज़कुर, ये वाहिद का सीगा है, मुसन्ना जवाब। इसका फाइल तो अंता ही है सर, हाँ तो फिर तर्जुमा करें ना, तो याद कर होना चाहिए। ठीक है। रब्बा का अपने अबूत होगा मरकब इजाफी। इज़ा, अब ये इज़ा जो है ये हमें पता है कि ये शर्तिया या क्या बोलते हैं, ज़र्फिया शर्तिया। नसीता, जब भूल जाएं आप, तो अब इस केस में नसीता ये फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फाइल अंता है, तो जब तुम भूल गए, जब तुम भूल जाएं आप। अब देखिए इज़ा को आपने ज़र्फिया शर्तिया ले लिया फॉर एग्जांपल जी, अगर आपने इसको ज़र्फिया ले लिया तो नसीता जो है ये पूरे का पूरा एक जुमला फेलिया हो गया ना। हाँ, नसीता का मतलब तुम भूल जाओ, ठीक है ना, तू भूल गया, नहीं नसीता का भूल गए, तुम भूल गए, भूल गया जी, तू भूल गया, पूरे का पूरा जुमला फेलिया हो गया ना। और ये पूरा जुमला फेलिया जो है वो इज़ा के लिए, इज़ा ज़र्फिया है तो मुदाफ़ इलैह बन गया। ठीक है, इज़ा ज़र्फिया है ना, ज़र्फ जो है मुदाफ़ बन के आता है। ठीक है, बिल्कुल और फिर ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह जो है वो मफ़ऊल भी बन जाएंगे, अपना मुतालिक हो जाएंगे, वस्कुर उसकुर के मुतालिक हो जाएंगे, उसकुर के मुतालिक हो जाएंगे। यानी ये यार वज़कुर रब्बा का पूरा कंप्लीट नहीं हो गया, और याद करो अपने रब को, हो गया ना। लेकिन अब उसमें क्या हुआ, अब आगे जवाब शर्त नहीं आ रहा। उसकुर क्या बन गया, उसको तो फेल अमर था ना, फेल अमर हो गया। रब्बा का क्या बन गया, उसका मफूल बन हमने गया। उसको मरकब इजाफी मफूल बनाया था। इज़ा ज़र्फ है, ज़र्फ जो है मुदाफ बन के आता है। नसीता जो है जुमला इसमें फेलिया होके उसके लिए मुदाफिले हो गया, मुदाफ और मुदाफिले मिलके क्या बन गए, शुबु जुमला होके मुतालिक हो गए उसकुर के। तो तू याद कर अपने रब को जब तू भूल जा। ओके ओके ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिताब है, तो फिर आप उससे कहें कि आप अपने रब को याद करें जब भूल जाए आप। ठीक है। और यही खिताब अगर हम अपने पास से ले लें, क्योंकि हम पे नाजिल हुआ है तो हमें बस यही करना चाहिए। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि जब भी कोई चीज भूल जाए तो आप पढ़ लिया करें। वो क्या कहते हैं, वो एक बड़ी अच्छी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, अल्लाह मुझे याद करे जो मैं भूल चुका हूँ। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, कुरान ने खुद ही बता दिया। हम खामा खाम बाज़ दफा में देखता हूँ कुछ और भी पढ़ लेते हैं, खुद ही बता रहा है अल्लाह कि जब भूल जाओ तो क्या करना है, याद कर लो अपने रब को, अपने रब से पूछो कि अल्लाह मुझे याद दिला दे जो मैं भूल गया हूँ। अल्लाह दिला देगा इंशाअल्लाह। जी सर।
پھر واو آ گیا، پھر ہم اس کو عطف لے لیتے ہیں. واو کو آپ کیا لیں گے یہاں؟ عطف لے لیں. عطف ہی لینا پڑے گا. ہاں جی، وہ تو کمپلیٹ ہو گیا نا، شرط جواب شرط پورا ہو گیا. یہ جواب شرط تو ہے ہی نہیں، شرط کا ہے. I mean اذا ظرفیہ آ گیا جواب. لیکن میں نے آپ سے کہا اذا ظرفیہ شرطیہ ہوتا ضروری نہیں ہے اگر آپ اس کو شرطیہ لیں تو اس کا جواب شرط آپ کو ملے. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. میں نے ظرف لیا. پھر وکل واو جو ہے، پھر عطف اور کل جو ہے کہہ دیجئے تو یہ فعل امر ہو گیا، فاعل انتا ہو گیا. عصا عصا جو ہے عصا فعل ماضی ہو گیا. اس عصا بھی جو ہے نا افعال ناقصہ میں سے، عصا بھی جو ہے وہ فعل ناقصہ میں سے ہے، اور اس عصا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے، اس کی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. اور عصا کی خبر شاید سے پہلے بتائیے ذرا نعمان صاحب، یاد ہے آپ کو؟ جی سوری نعمان صاحب، مجھے تو یہ بات آج پہلی بار پتہ چلی کہ عصا کی بھی خبر ہوتی ہے اور اسم ہوتی ہے. یار نہ کرے. عزیز صاحب ذرا ان کو بتائیے. عزیز صاحب ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا میرے خیال میں. یہ ذرا بتائیے، آپ کو یاد ہے یا آپ بھی بھول گئے؟ نہیں میں نے بھول گیا ہوں. وہ سورہ یوسف میں جو کیا کہتے ہیں فلما آئے تو یاد آ ہی جائے گی. آپ عصا کے بارے میں بتا دیں. اچھا یہ فعل تام کہتے ہیں ہم اس کو، اور اس کا میں نے جو پڑھا تھا کل ہی پڑھا تھا میں نے اس کو، میں نے فعل تام پڑھا تھا. یہ مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا آج آپ سمجھائیں گے ہمیں. دیکھیں یہ افعال مقاربہ کہلاتا ہے. مقاربہ جی. عصا اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی بھی ایک خبر ہوتی ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، اور اس پہ یہ واجب ہے، واجب بھی بن جاتا ہے کہ جب آپ اس کی خبر لائیں فعل مضارع کی تو اس سے پہلے جو ان بھی داخل کریں، اس سے پہلے ان بھی داخل. یہ اس کی ہے، اور یہ بیسکلی جو ہے نا شاید اور امید کا معنی دیتا ہے. یہ شاید اور امید کا معنی دیتا ہے. تو اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی بھی ایک خبر ہوتا ہے، اور اس کا اسم عموماً ہوا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم کیا ہوگا اس کا؟ ہوا ہی ہوگا. جس طرح سے وہ ان کا مخفف کا بھی ہوا ہوتا ہے، جی اسی طرح سے اس کی خبر جو ہے فعل مضارع آتی ہے. اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع آتی ہے، اور فعل مضارع کے ساتھ یہ بہت وہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ان داخل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں آپ کو عصا کے بعد ہمیشہ آپ کو جو آگے اس کی جو خبر ملے گی وہ اسی طرح سے ملے گی. کہیں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ایسی ملے گی. عصا آپ نے کیا کہا، یہ کیا ہے فعل؟ یہ افعال مقاربہ کہلاتا ہے. بلیک بورڈ پہ. اچھا میں تو اس کو صرف حرف امید کے نام سے یاد رکھتا تھا بھائی آسانی کے ٹھیک لیے. ہے، لیکن اس کا پھر آپ ایک زبان میں رکھیں نا، یہ افعال مقاربہ. انو صاحب اس میں اور کتنے آتے ہیں عصا کے علاوہ؟ اور کون کون ہے مضاربہ میں؟ عصا کے علاوہ آپ کو قاعدہ بھی ملتا ہے نا، قاعدہ بھی آپ کو ملتا ہے نا، تو قاعدہ بھی ملے گا آپ کو. ایکچولی پتہ ہے یہ قرآن مجید میں استعمال میں بہت، اسی لیے کبھی ان کو الگ سے نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ساری ایسی آ جاتی ہیں. جیسے آپ نے سورہ یوسف جو آپ نے پڑھا تھا اس میں آپ نے اس میں تقصیر پڑھا تھا. اب دیکھیں اس میں تقصیر کے گرامر میں تو 3 اوزان ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایک ہی اوزان استعمال ہوا ہے، فعیل والا، اور آپ کو قرآن مجید میں بنیہ ملتا ہے وہ. ٹھیک ہے، میری نظر سے تو کوئی دوسرا ایسا گزرا نہیں. تو یہ ایسی چیزیں جو آپ کو ون آف ٹائم ایک آدھ دفعہ آتی ہیں، وہ ذہن میں رکھ لیں آپ. تو میرے جو ذہن میں تھا کہ میں نے اسی لیے آثار کے اوپر میں نے اس کا نوٹ رکھا نہیں تھا، میرے ذہن میں تھا کہ لاسٹ ٹائم اس پہ کافی ڈیٹیل بات کر چکے تھے، تو آپ لوگوں نے شاید نوٹ کیا ہوگا یا لکھا ہوگا. میں دوبارہ اس کو بھیج دوں گا. بس ذہن میں رکھیں کہ اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی، اور عصا کی جو خبر ہے وہ اس کے بارے میں ہم نوٹ کر لیں کہ وہ فعل مضارع ہوگی،
اور اس فعل مضارع سے پہلے ان جو ہے نا اس کو لایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں عصا کو آپ نے فعل مقاربہ کا، اس کا ایک اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی، اس کا اسم نارملی اسی کے اندر ہوتا ہے ہوا. آگے دیکھیں آپ کو خبر مل گئی این یہدینی ربی. ان کو اسی طرح سے آپ نے ناصبہ لیا، یہدینی کریں اور ربی کریں. یہدینی کریں کیا چیز ہے اور ربی کیا ہے کر بتائیے. یہ چیز یہ بتائیے پہلے یہ ان کو خیر میں تو مصدریہ لے رہا تھا، مصدریہ نہیں لیں گے ہم اس کو مصدر ماول کی طرح آگے نہیں لے سکتے پورے کو جملے؟ آپ مصدر ماول بھی لے لیں گے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ ترجمہ آپ کر سکیں گے مصدر ماول لے کے تو کر لیں. ترجمہ ہے رہنمائی کرے گا میری، جیسے اگر دیکھا جائے ورڈ پورا یہ ہے رہنمائی کرے گا میری، تو پھر اس کے اندر دیکھیں مصدر کے معنی میں، اردو معنی میں کرنا نا کا مفہوم آئے گا. کھانا، پینا، مارنا، جاگنا، سونا، لیٹنا، یہ سب مصدر ہے. اسم کا معنی دے رہا ہے نا. صحیح. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو آنےسٹ بتاؤں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا. ہو سکتا ہے دوسرا آدمی مجھ سے بہت اچھے کر سکتے ہو، لیکن نہ مجھے گرامر کی ٹرانسلیشن میں بھی نظر نہیں آتا. اس کی ترکیب میں لوگ ضرور کہتے ہیں کہ ان ناصبہ ہے، اس کو ناصبہ لے کے مصدر کی تعبیر میں آپ یہ بنا لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ترجمے میں مصدر لا ہی نہیں پاتے. چھوٹا موٹا ہو نا کہ فار ایگزامپل جیسے سورہ بقرہ میں جب روزے کی آیت آئی ہے تو ہے نا ان تصوموا خیر لکم، تو وہی چھوٹا موٹا تو ہم بھی کر لیتے. تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، بہتر ہے. چھوٹا موٹا تو کر لیتے ہیں، لیکن جب بڑے بڑے آتے ہیں نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو آپ صرف گرامیٹیکلی کے لیے آپ اس کو کہہ دیں، لیکن آپ ترجمہ آپ کو نارملی آپ دیکھ لیں. آپ نے جتنے تراجم دیکھے ہوں گے اس میں فعل ہی کا ترجمہ کرے گا. آپ اس میں بھی دیکھیں جو بھی تراجم ملے گا آپ کو فعل کا ہی ترجمہ کرے گا کہ ہدایت دے تیرا رب، ہے نا. یہ تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا ہدایت دینا رب کا. مفہوم تو پھر ایسے ہی بنے گا نا مصدر کا. تو مصدر کا تراجم نکلتے نہیں ہے، لیکن ترکیب کے حوالے سے آپ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے کہ کیا بن سکتا ہے اس حد تک صحیح ہے. اسی لیے میں ان کو نارملی جو ہے نا ان ناصبہ ہی ٹریٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ان ناصبہ ہی ٹریٹ کر کے میں اس کو فعلی کا ترجمہ دیتا ہوں. ہاں اگر لی یا حتی آ جاتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کیونکہ لی اور حتی بیسکلی جارا ہے، تو میں کہتا ہوں پھر ان کو صرف آپ لے لیں، اور آپ اگر صرف گرامیٹیکل ترکیب بنانی ہے تو آپ کہیں کہ یہ جارا کے ساتھ مل کے متعلق بن گیا. ترجمہ میں اس کا لیتا اسی طرح سے ہوں، کیونکہ مجھ سے تو نہیں نکلتا ترجمہ، صاف بات ہے، اور کتابوں میں بھی نہیں نظر آتا. تو میں اسی لیے آپ دیکھیں میں کبھی آپ لوگوں کو ان مصدریہ نہیں اس طرح سے نہیں کہتا، لیکن گرامر میں پڑھایا جاتا ہے، گرامیٹیکلی کرایا جاتا ہے تو وہ میں نے ضرور بتایا، لیکن ترجمہ مصدر کا نہیں نکلتا. اور آپ دیکھیں آپ اپنے تراجم میں بھی دیکھیں، آپ کو نارملی 99% اس کے تراجم کے اندر آپ کو فعلی کا ترجمہ ملے گا. آپ یہاں بھی دیکھیے گا، چلے ابھی آپ کریں تو آپ ان کو ناصبہ لیا کریں، لیکن آپ کے بیک آف مائنڈ یہ ہونا چاہیے کہ ان بیسکلی ناصبہ ہے. اگر کبھی آپ چھوٹا موٹا ہو تو جو، اور آپ دیکھیں وہ ڈاکٹر عزیز صاحب جو ہے وہ اپنا ڈاکٹر عابد صاحب ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھیں، مفرد کی تعویل میں اس کو پھر ایک اس پورے جملے کو یا اس پورے پارٹ کو وہ ایک مفرد بناتے ہیں. تو مفرد کی تعویل میں پھر وہ کہیں گے آپ کو کہ پھر آپ اس کو جو ہے نا اس کا مجرور بنا لیں، اس کا فلانا بنا لیں، اس کی جو بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں. اب آپ اس کی کریں یہدینی اور ربی کیا بن رہا ہے اس کے لیے بتائیے. ان کو صرف ناصبہ لے لیں. ان ناصبہ کیا کرتا ہے؟ ان ناصبہ کرتا ہے کیا بیسکلی اخف کرتا ہے کہ خفیف کرتا ہے؟ اخف کرے گا. اخف کرے گا. ان کیا کرتا ہے؟ اخف کے خفیف؟ نہیں اخف خفیف کرے گا. خفیف کرے گا. اخف لائٹر ہے، اخف خفیف سے بھی لائٹر ہے، مجزوم کرتا ہے. اوکے تو پھر اور کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ وہ رہنمائی کرے گا، میرا رب میری رہنمائی کرے گا. میں تو یہ ترجمہ ویسے اور بہت سے اب مجھے بتائیں یہدینی کیا چیزیں لگ رہی ہے آپ کو؟ یہدینی تو ویسے تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ فعل مضارع ہے، لیکن اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں واحد مذکر غائب ہے، اور اس میں ایکچولی نون وقایا بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یا جو متکلم ہے وہ محذوف ہے. تو اس کا مطلب
میں بیسکلی تو یہ تھا، بیسکلی تو اوریجنل تو یہ تھا نا، یہدی تھا نا، جی یہدی تھا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی عوامل آتا ہے نا تو پہلا اوریجنل صیغہ آپ رکھتے ہیں. جب بھی عوامل آتا ہے تو اوریجنل صیغہ رکھیں. تو اوریجنل صیغہ کیا تھا؟ بیسکلی اوریجنل صیغہ تھا یہدی یو. ان داخل ہوا تو اس نے کیا کیا، اس پیش کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا، فتح کر دیا. تبھی تو یہدی آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تبھی تو اس طرح سے آ رہا ہے نا، یا آپ کے اوپر فتح مل رہا ہے نا. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یا متکلم ہے. یا متکلم کو کیا چاہیے؟ اس کو زیر چاہیے. فعل تو اڑا ہوا ہے، فعل تو تبدیلی لاتا نہیں ہے، تو پھر آپ کو نون وقایا چاہیے تھا. یہ نون وقایا ہے، تو نون وقایا جب نارملی یا متکلم کے ساتھ آتا ہے تو یا متکلم کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اور یہ نون وقایا جو کہ نارملی چھوٹی لکھی ہوتی ہے اس کو بڑا کر کے اس کے نیچے زیر لاتے ہیں. تو بیسکلی اس میں فعل اور مفعول موجود ہے، فعل، نون وقایا اور یا متکلم. لیکن یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہدی کون سا صیغہ ہے سر؟ فعل مضارع، پہلا صیغہ ہے. اوکے. پہلا صیغہ ہوگا تو فاعل کچا ہوتا ہے کہ پکا ہوتا ہے؟ اچھا، کچا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کا کوئی فاعل اسی کے اندر ہے کہ آگے آ رہا ہے؟ ربی آ گیا نا، ربی آ گیا. اب مجھے بتائیں ربی کس حالت میں؟ ربی نسبی، ربی کی حالت کیا ہے؟ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے؟ ربی جو ہے رب تو مرفوع ہے، پھر یا متکلم ہے تو اس کو میں تو یہ کہتے ہیں فاعل ہے مرکب اضافی. نہیں لیکن مجھے ربی کی حالت مجھے بتائیں کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ مجھے تو نصب لگ رہی ہے. بتایا یہاں پر مرفوع ہے، جی بتایا نا طارق بھائی، آپ نے بتایا مرفوع ہے. مرفوع تو میں نے بتا دیا، لیکن حالت کو بتا. ہاں تو حالت ہی کو کہتے ہیں نا. تو یہ مرفوع کیسے پتا چلا آپ کو مرفوع ہے؟ یہ اس لیے کہ فاعل ہے. ارے فاعل تو ہے، لیکن آپ چلے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فاعل اسی بنیاد پہ کہا نا کہ وہ حالت رفع میں، جی یا آپ نے اس لیے اس کو رفع کہا کہ آپ کو یہ فاعل لگا؟ ایکچولی دیکھا جائے تو اس سے پہلے بھی فائل کچا تھا نا، تو آپ کو آگے نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. دیکھیں یا متکلم کے ساتھ یا متکلم جب بھی مداخلے بن کے آتا ہے یا متکلم، تو یاد رکھیے گا کہ یا مداخلے بن کے آئے گا تو وہ اسم کے ساتھ آئے گا، اور یا متکلم کو لازماً زیر چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یا متکلم جب بھی مداخلے بن کے آئے گا تو یاد رکھیے گا اس کی حالت، تینوں حالتیں ایک ہی شکل میں ہوں گی. میری کتاب، کتابی کتابی کتابی. میرا رب، ربی ربی ربی. کیونکہ اس کو یا متکلم کو چاہیے ہی چاہیے حالتیں، اس کو جر چاہیے ہی چاہیے. تو پھر آپ کہیں گے کہ اب آپ نے یہ بتایا کیونکہ یہ فاعل آیا ہے تو پھر آپ نے کہا یہ محلن حالت رفع ہے. ادروائز یہ کنسپٹ آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح سے رہنا چاہیے یا متکلم کے حوالے سے. جس طرح سے یا متکلم جو ہے جب فعل کے ساتھ آتی ہے تو اس کو نون وقایا آپ کیوں لاتے ہیں؟ اسی لیے لاتے ہیں کہ اس کو تو زیر چاہیے ہی چاہیے. اسم جو ہے وہ آپ کی طرح شریف انسان ہے، زیر ایکسپٹ کر لیتا ہے. فعل جو ہے وہ میری طرح چران کرتا ہے، اس کے وہ نون لانی پڑتی. ٹھیک ہے سر، چلیں. تو یہ اس کا فاعل ہو گیا، اور یہ اگر اس کا فاعل ہو گیا تو این یہدینی ربی جو ہے وہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے کیا بن گیا؟ عصا کے لیے خبر بن گیا. عصا کے لیے خبر بن گیا. تو اب اس کا جو ترجمہ پھر ہم کہیں گے اور کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا. ہاں ٹھیک ہے، آگے چلیں. اقربا لا پھر جار ہے، اقربا جو ہے جار مجرور ہو کے یہ بن جائیں گے متعلق یہ دیانے کے. اور ٹھیک ہے
اور پھر ہے من، پھر جا رہا ہے حاضہ، اشارہ ہو گیا، اور پھر تشبیہ رشدہ، یہ جو ہے تمیز ہو جائے گا حاضہ کے لیے. اچھا دیکھیں، لی اقربا کو آپ نے کیا کہا؟ لی اقربا کو آپ نے کیا کہا سر؟ متعلق یہدی ہے. متعلق یہدی ہے. مجھے بتائیے اقربا کیا چیز ہے؟ یہ اسم تبدیل ہے. اس میں تبدیل ہے، ٹھیک ہے. اس کے آگے آ رہا من حاضہ. من حاضہ کو آپ نے کیا کہا؟ من جو ہے حرف جر ہے، حاضہ جو ہے حرف اشارہ ہے، تشبیہ کے لیے آئے گا. یہ لیکن حرف جر کس پہ داخل ہوتا ہے؟ اسم پہ داخل ہوتا ہے. جی جی ظاہر. اور اس وقت حاضہ کس حالت میں ہے؟ حاضہ تو حاضہ کی ایک ہی حالت ہے. حاضہ مبنی ہے نا، اس وقت کس حالت میں ہے حاضہ؟ نہیں ہوگا، حاضہ جو ہے تو چینج مبنی ہے، سب ایک ہی طرح رہے گا. نہیں باس، کیا ہو گیا؟ مبنی اسم کو جملے کا کانٹیکس بتا. دیکھیں حالت کا مطلب ہوتا ہے 3 حالتیں ہیں نا اعراب کے حوالے سے، رفع نصب جر. ٹھیک ہے، اوکے. جب بھی حالت آپ کہیں تو رفع نصب جر ذہن میں رہنی چاہیے. تو پھر اس سے پہلے من کیونکہ جا رہا ہے تو پھر یہ مجرور حالت ہے. مجرور ہے تو جارہ مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے ہیں نا. جی بالکل، متعلق بنے گا متعلق اقربا کے ہو جائیں گے نا. اقربا کا کیوں اقربا کا ہوگا؟ جملے میں اور کچھ نظر نہیں آ رہا. نہیں بہت آپ کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں. متعلق 8 چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. متعلق 8 چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، جس میں سے ایک چیز اس میں تبدیل ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اس لیے یہ اقربا کا جو ہے متعلق ہوگا. اوکے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تبدیل ہے نا، اس میں تبدیل کے بھی متعلق ہوتی ہیں. 8 چیزیں جو ہیں اس میں اس میں تبدیل بھی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہو. اور رشدہ کو آپ نے کہا تمیز ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں سر. اور میرا رب قریب تر ہے اس سے بھلائی میں. ٹھیک ہے، پورا اس آیت کا ترجمہ کریں. پوری آیت کا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل استغفر، پورا کریں. مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کی، مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہاں، یا مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب بھی آپ بھولیں اپنا رب کا ذکر تو یاد کر لینا، اور کہیے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت دے، مجھے ہدایت دے مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب تر کی بات کی ہدایت کرے، رہبری کرے. اس میں ہدایت رہبری کرے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. عزیز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. ویسے آج کی آیت بڑی مشکل ہے. ارے نہیں کریں، اتنی آسان آیت ہے اور کتنی خوبصورت آیت ہے. جی، خوبصورت آیت ہے. خاص طور پہ جو دوسری والی آیت ہے تو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت پسند ہے. وہ جو ہے یہ استنافیہ ہے، کیونکہ یہاں سے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. لبثو یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب، اس میں فاعل ہے ہم، اور مادہ ہے اس کا لبثا. اپنا عزیز صاحب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے تاکہ اور مزہ آئے گا. جی وہ تو اور ہو گیا. پھر ابھی لبثو کا میں جب اس کا وہ کر کے پھر میں ترجمہ کروں گا. یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فاعل اس میں ہم ہے، اور مادہ اس میں لبثا اور باب سمع سے. اور یہ اس کا مصدر ہے لبسن، اور مصدر اس کے مصدریہ معنی ہے کسی جگہ قیام کرنا. تو جب ہم اس کو تیسرا صیغہ لے رہے ہیں تو پھر یہ جمع کے اس میں آ کر وہ ٹھہرے، وہ وہاں ٹھہرے، اور انہوں نے قیام کیا، جس طرح وہ انہوں نے قیام کیا.
ٹھیک ہے. فی جو ہے یہ حرف جارہ ہے، فی کے معنی میں، اور کہفہم یہ مرکب اضافی، کہف یہ مضاف مجرور ہے فی کی وجہ سے، اور ہم جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہے. تو یہ مضاف الیہ فی کے لیے مجرور ہو گئے اور یہ متعلق بن گئے آپ نے کیا لبسو کی. کہا؟ ہم جو ہے اضافت کی وجہ سے مضرور ہے. ہم ہاں تو آپ نے کہا اضافت کی وجہ سے مجرور ہے. جی مرکب اضافی میں جو کیا کہتے ہیں مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور ہی ہوتا ہے. ہاں وہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ تو ویسے ہی اٹیچ سے ماہر ہے نا. ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں، چھوڑا کوئی مسئلہ نہیں. فی کہفہم جار مجرور یہ متعلق بن گئے لبسو کے. و لبثوا فی کہفہم، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں. ٹھیک ہے. ثلاثہ یہ ظرف زمان ہے اور حالت نصب میں ہے. مئتن مضاف الیہ بن گیا ثلاثہ کے لیے اور حالت جر میں ہے. تو یہ جو مضاف اور مضاف الیہ ظرف زمان کے ساتھ مضاف الیہ ہے تو پھر یہ متعلق بن جاتا ہے فعل کے لیے لبسو. جی ٹھیک ہے. اس کے معنی ہے 300. اور سنین یہ بھی آلت نصب میں ہے، اور سنین یہ جمع سالم ہے اور سال. ثلاثمائت سنین 300 سال. اچھا یہ اس کیا کا بنے گا؟ یہ بدل بن رہا ہے اس کا 300 بدل بن رہا ہے کس کا؟ 300. ٹھیک ہے. تمیز نہیں بن رہے. یہ ثلاثہ میتین کا بدل بن رہا ہے کہ ثلاثہ کا بدل بن رہا ہے؟ ویسے تو ثلاثمائت ایک پورا کیا کہتے ہیں مرکب اضافی ہے، تو پورا ایک یہ جملہ ہے تو اسی کا یہ بدل بیسکلی جو ہے ثلاثہ کا بن رہا ہے نا، حالت نصب ہے نا. ہاں جی صحیح ہے. 300 سال. یہ بدل کیسے اور بنا؟ وہ ٹھہرے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں باس؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا بدل کیسے بنا. میں تو سمجھا کہ یہ جب ثلاثمائت سے بات پوری نہیں ہوئی، سنینا سے بات پوری ہوئی تو تمیز ہو گیا وہ. دیکھیں ثلاثہ میتین کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ ثلاثمائت تو 300 ہو گیا نا. اب 300 300 کیا؟ ہو گیا. 300 دن، 300 مہینے، 300 سال، تو وہ تمیز ہو گئی. آپ صحیح کہ یہ تمیز بھی بن سکتا ہے. تمیز بن سکتا ہے. ابہام دور کریے آپ نے. 300 سال بدل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بدل تو کیسے ہو گیا؟ بدل بیسکلی بدل دیکھیں بدل کے لیے جو ہے نا ایک سب سے جو آسان طریقہ کار وہ ہے وہ یہ کہ اصل کو اگر ہٹا کے اگر آپ بدل کو لگا کے ترجمہ کریں، بدل کو لگائیں تو مانوی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. تو اگر آپ نہیں، اگر یہ سنی سے سنین ثلاثمائت ہوتا پھر وہ ثلاثہ اس کا بدل تمیز بن جاتا. نہیں، لیکن اگر آپ بدل لے رہے ہیں جس طرح سے بھی نعمان کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ نے ثلاثہ میتن کا ترجمہ کیا 300، اگر آپ نے بدل کیا تو آپ نے کیا سنین میتن، تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ 300 سال. تو بدل تو نہیں بن سکا، تو تمیز بن جاتا ہے. تو تمیز بھی لگ سکتا ہے، تمیز بھی ہو سکتا ہے. آپ گرامر میں آج نعمان صاحب کو آنر دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. گرامرٹیکلی شاید کہہ رہا ہوں بات پوری ہوتی ہے، ترجمہ کرتے ہیں تو پھر تو کوئی بات پوری نہیں ہوتی نا. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ کی بات، آپ کو آنر دیا سر. ہاں سر، پہلی بار آپ نے عزیز کے آگے دیا، میں بھی کھڑا ہوئی ہوں اپنی جگہ پہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آگے نہیں، یہ جو آگے آ رہا ہے نا تھے نعمان، یہ بن رہا ہے تمیز، کیونکہ اب جو بڑھا رہے ہیں نا کوئی چیز، وہ کیا بڑھا رہے ہیں. ارے آپ آگے تو چلے سر. صحیح ہے. وزدادو یہ فعل ماضی ہے اور معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مادہ اس میں ہے زے یا اور دال، اور یہ باب افتعال سے ہے. باب افتعال میں اب جو اس کا جو وزن ہے اوریجنل وہ ہے از تیدو.
اس تیدو میں جو یا ہے ہم نے اس کو کیونکہ اس سے پہلے کیا کہتے ہیں فتح ہے تو یا کو ہم نے الف میں یا متحرک کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا اس کے اوپر فتح ہونے کی وجہ سے. اور پھر آپ اگر دیکھیں جو باب افتعال میں اگر فا کلمہ پر زا ہو تو جو تا افتعال ہے اس کو ہم دال میں تبدیل کر دیتے ہیں, اس لیے یہ بن گیا وزدادو. صرف زا نہیں ہو, دال زال اور زا یہ تین حرف اگر باب افتعال میں فا کلمے میں آئے نا, دال زال اور زا, تین اگر کلمے اگر باب افتعال میں فا کلمے میں آتے ہیں تو اس کی تا کو انہی کلموں سے بدل دیتے, انہی کی تا کو جو ہے نا سوری دال سے بدل دیتے. اس کا جو تا ہوتی ہے, دال سے بدل, اس کی جو تا ہوتی ہے افتعال کی تا ہوتی ہے اس کو دال سے بدل دیتے, دال سے بدل دیتے جب بھی آ جائے. تو وہاں زا آیا تھا نا, زیادہ تھا نا اس کا جو اوریجنل جو مادہ تھا وہ تھا زا یا اور دال. تو نارملی بنتا تھا یہ استیدا یستیدو, تو پھر دال کو آپ نے کنورٹ کیا تو بن جائے گا دادا یزدادو, اس دادا یزدادو ازدیادن. تو یہ تیسرا صیغہ ہے, اس میں جو فاعل ہے وہ ہم, اور ترجمہ ہم اس کا کریں تو انہوں نے بڑھا دیے تسعن. تسعن یہ ہے تمیز آلت رفع آلت نصب میں ہے, تو جو آلت نصب میں نے دیکھے تو اس میں سے جو قریب ترین بن رہا تھا وہ تمیز, کیونکہ یہ ابہام دور کر رہا ہے وزدادو کا. وزدادو میں جو ابہام آ رہا ہے اس کا وہ دور کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہے سر, ترجمہ 9 کریں. سال اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9 سال. 9 سال نہیں ہے مگر کیونکہ وہ اور مزید تمیز بن 9 اور انہوں نے بڑھا دیا مزید 9. ٹھیک ہے. کل جو ہے کل یہ فعل امر ہے اور اس میں فاعل ہے انت. آپ کہہ دیجئے. اللہ اسم جلالہ ہے, آلت رفع میں ہے, تو یہ یہاں پر بن رہا ہے مبتدا. کل جو ہے پورا ایک جملہ بن گیا, فعل امر فاعل انت, اس میں آپ کہہ دیجئے. اللہ اسم جلالہ اس میں ہے, آلت رفع میں ہے, تو یہ یہاں پر مبتدا بن گیا. اور عالم, عالم یہ اسم تفضیل ہے اور آلت رفع میں ہے. اس کی پوری ترکیب کر کے پھر اس کو بنا لیتے ہیں. بے جو ہے آلت جر میں ہے اور ما بے کے لیے مجرور بن رہا ہے, ویسے ہے ما موصولہ یہاں پر. اور لبسو فعل ماضی جمع مذکر غائب فاعل ہم مادہ لبسا باب سین سے ہے, تو یہ صلہ بن گیا ما کا. صلہ اور موصول بن کے بے کے لیے با کے لیے مجرور ہو گئے, اور جار مجرور متعلق بن گیا عالموں کے لیے. اور عالم بما لبسو یہ بن گیا خبر, اور یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئے اور کل کے لیے مقولہ بن گیا. کیا ترجمہ کریں گے اس کا ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو وہ ایک سیکنڈ میں ذرا اس کو لفظاً ترجمہ کر رہا ہوں میں. ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اسے کہ وہ کتنا ٹھہرے, اس کے وہ جتنا ٹھہرے. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے, یہ جو اوپر والا اسٹیٹمنٹ ہے یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے, 300 یا 3 جو آگے 9, تو یہ تو کیا کہتے ہیں یہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ. اسٹیٹمنٹ, اللہ کا اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے. اچھا یہ صحیح ٹھیک ہے. اوپر جو یہی جو بات ہے کہ 300 ٹھہرے 9 کسی کو نہیں پتا, اللہ جانتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جو پیچھے میرے خیال میں لاسٹ ٹائم نعمان صاحب نے جو کی تھی کہ وہاں بھی یہی تھا نا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا, اور 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا, اور 7 تھے 8 ان کو کتا. وہاں بھی یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ نمبرز کتنے تھے,
لیکن یہ ہے کہ فیتن بیسکلی کے بارے میں پھر لوگوں نے یہی رائے لی کہ وہ 3 سے لے کر 9 تک ہو سکتے. تو یہ بھی کتنے ہوں گے نہیں جانتے. ٹھیک ہے سر آگے چلیں. لہو غیب السماوات والارض. لہو غیب السماوات والارض، لہو جار مجرور ہو گیا اور یہ متعلق بن رہا ہے خبر مقدم. غیب مبتدا حالت رفع میں ہے، مبتدا مؤخر بن گیا اور یہ مضاف ہے السماوات کے. السماوات السماوات معطوف والارض معطوف الیہ، معطوف الیہ مل کے یہ مضاف الیہ معطوف الیہ مل کے دونوں مضاف الیہ بن سکتے ہیں انور بھائی اپنے اس کے مضاف کے لیے؟ ہاں معطوف الیہ مل کے مضاف الیہ بنیں گے. صحیح. غیب السماوات السماوات والارض دونوں حالت جر میں ہے اور معطوف الیہ کے غیبوں کے لیے مضاف الیہ بن گئے اور یہ مبتدا مؤخر ہو گئے. لہو مجھے بتائیں کہ مبتدا مؤخر جو ہوتا ہے، مبتدا مؤخر جو ہوتا ہے جی اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ مبتدا مؤخر اس میں ایک تو حالت رفع میں ہوتا ہے مگر پہچان یہ ہے کہ وہ سر رک جائیے. یہ سوال تو آپ کے ذہن میں نکلنا ہی نہیں چاہیے. مبتدا کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے مبتدا اور خبر کی وہ ہے ہی حالت رفع. صحیح ہے. تو یہ تو اب اسٹیٹمنٹ کبھی نکلنا ہی نہیں چاہیے. اگر حالت رفع نہیں ہے تو وہ نہ مبتدا ہو سکتا نہ خبر ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اب آپ مبتدا نکرہ میں نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر نکرہ ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ خبر کیوں نہیں ہے. تو اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ نکرہ ہوتا ہے. دوسری اس کی بڑی پہچان کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر کی اصل پہچان کیا ہے؟ نکرہ تو ہو گیا. نکرہ تو آپ نے اس کو مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں قرآن مجید کی آیت ہے علی ابصارہم غشاوۃ. اب یہ غشاوۃ نکرہ ہے. آپ اس کو خبر کیوں نہیں لے رہے؟ اس کو مبتدا مؤخر کیوں کہتے ہیں؟ تو مبتدا مؤخر کی اصل پہچان جو ہے وہ کیا چیز ہے یہ بتائیں. نکرہ تو ہو سکتا ہے، نکرہ اس سے ہونا اپنی چیز ہے، لیکن مبتدا مؤخر کی جو پہچان ہے وہ اصل کی ہے. اس سے پہلے جار مجرور آئے گا. ہاں اس سے پہلے جار مجرور نہ کیا کریں صحیح کیونکہ جار مجرور میں پھنس جائیں گے. آپ کے اس سے پہلے ایک شبہ جملہ آئے گا. شبہ جملہ شبہ جملہ. اور شبہ جملہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جار مجرور بھی ہو سکتا ہے، ایسا مرکب اضافی ہو سکتا ہے جس کا مضاف ظرف ہو. تو یہ اس کی پہچان ہے مبتدا مؤخر کے لیے. تو اس کی خبر ہمیشہ جو ہے وہ شبہ جملہ کی شکل میں ہوگی جس کو آپ خبر مقدم کریں. ٹھیک ہے جمیل صاحب عزیز صاحب ترجمہ کریں. ویسے یہاں پہ انور صاحب غیبو جو ہے نکرہ ہے معرفہ ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نکرہ ہم کہتے ہیں نا کہ مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. تو مبتدا نکرہ آنے کی آپ نے میرے خیال میں اب تک جو آپ نے پڑھا ہے 4 وجوہات پڑھی ہیں. آپ نے مجھے بتائیں گے کون کون سی ہیں؟ تو غلط سوال کر لیا میں نے آپ سے. نہیں اچھا ہے نا سر، تھوڑی سی کلیئرٹی آئے گی. میں آپ اس سوال کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مضاف الیہ کے ساتھ مل کے جب مضاف آتا ہے تو معرفہ ہو جاتا ہے نا وہ. ہاں دیکھیں اس کو اس طرح سے سمجھیں، ہے تو نکرہ نا. غیب کو اگر دیکھیں تو نکرہ ہے نا. جی غیب و نکرہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں، گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نکرہ اسم کی نسبت معرفہ سے دے دی جائے تو ایسا اسم معرفہ بھی ہو جاتا ہے. معرفہ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو دونوں طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. آپ اسی لیے دیکھیں مرکب اضافی مبتدا بن کے بھی آتا ہے اور خبر بن کے بھی آتا ہے. تو جب آپ مبتدا لے کے آتے ہیں تو مبتدا کا قانون لے آتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے، اور جب خبر کے لے کے آتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی خبر نکرہ. تو مبتدا نکرہ ہونے کی 4 صورتحال آپ نے پڑھی ہیں، چاروں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک تو سب سے بڑی کامن تو کیا ہے؟ مضاف. دوسری یہ ہے کہ جملہ جو ہے نا دعا کی صورت میں، دعا کی صورت میں سلام علیکم جس طرح سے پڑھا تھا. اسی طرح سے تیسری سچویشن یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہو جائے. مبتدا جب مؤخر ہوگا تو جب ہی عزیز صاحب کے ساتھ بات ہوئی تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ پہچان کو یاد رکھیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز بڑی مزیدار ہے. یعنی مبتدا نکرہ تو ہے
لیکن مبتدا نکرہ کی پہچان آپ نے کہا مؤخر ہونا چاہیے. ایک مبتدا نکرہ ایسا ہے کہ وہ لازماً مؤخر نہیں ہو سکتا. کب نہیں ہوتا؟ جب اس پہ لا آ جائے. جب اس پہ لا نفی آ جائے. لا نفی، کیونکہ لا اور ما دونوں نفی پیدا کرتے ہیں. لا کنڈیشنل ہے. لا کو لازماً مبتدا کیا چاہیے؟ نکرہ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ لا جب داخل ہوتا ہے تو مبتدا نکرہ کو مؤخر ہونے سے روک دیتا ہے. یہ چار آپ نے پڑھی ہیں. دو انشاءاللہ موقع لگے گا آیت آئی جائے گی اس وقت بتاؤں. ٹوٹل ویسے 7 ہے. جی سر آگے چلیں. ترجمہ کریں اس کا عزیز صاحب. لہو غیب السماوات والارض. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں میں آسمانوں اور زمینوں کا غائب. ٹھیک ہے. ابصر بہی واسمع. اچھا یہ غیب تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا. یہ غیب تو میرے اور آپ کے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی ہے غیب. یہ چھپی ہوئی چیز تو میری اور آپ کے لیے ہے نا. اللہ کے لیے تو سب شاہد ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں جی سر. ابصر بہی واسمع. کمال بات. ابصر بہی واسمع. ابصر بہی ویسے ہے تو اس کا ابصر جو ہے ویسے ہے تو یہ کیا کہتے ہیں فعل امر کے وزن پہ، مگر یہ یہاں پر آیا ہے ایز اے فعل تعجب. اور فعل تعجب جیسے میں پڑھ رہا تھا، اس کے پھر 2 اوزان ہے. ایک ہے ایک ہے افعلہ اور دوسرا ہے افعل بہی. اس کے 2 اوزان ہیں فعل تعجب کے جو ہے نا. افعلہ اور افعل بہی. افعال تعجب اور جس کو ہم کہتے ہیں اس کے 2 اوزان ہیں. اس کا ایک اوزان ہے ما افعلہ. ما افعلہ، یہ اس کا ایک اوزان ہے. اور اس کا دوسرا اوزان ہے افعل بہی. افعل بہی. اور یہ جو اس کے اندر جو ہو کی ضمیر آ رہی ہے نا، یہ جو ہو کی ضمیر آ رہی ہے یہ خطاب کے حساب سے چینج بھی ہو سکتی ہے. یعنی خطاب کے حساب سے جب چینج ہو جاتی ہے تو یہ ظاہر بھی آ سکتی ہے اور اسم کے طور پہ بھی آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں اگر یہ جو مادہ ہے ہا سین اور نون، میں اگر اس کو باپ افعلہ پہ ڈالوں گا تو کیا بن جائے گا؟ ما احسنہ. ما احسنہ. اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ کس قدر حسین ہے. کس قدر حسین ہے. اسی کو میں افعل بہی پہ ڈال دوں تو کیا بن جائے گا؟ احسن بہی. تو ترجمہ کریں گے کیا ہی حسین ہے. کیا ہی حسین ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس کی جو ہو آ رہی ہے یہ خطاب کے حساب سے اس کی ضمیر بھی چینج ہو سکتی ہے اور یہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر میں اسی بات کو کہنا چاہوں کہ زید کس قدر حسین ہے تو اگر میں اس کو پہلے والے وزن پہ لے آؤں گا تو کیا بن جائے گا؟ ما احسن زیدن. زید کتنا ہی حسین. اور زیدن نہیں زیدن. زیدن جی، کیونکہ آپ ضمیر دیکھیں نا ٹیکس جمع رہے نا، حالت نصب جر کی ہے نا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر میں اس کو دوسرے والے وزن پہ لے کے آؤں گا تو بن جائے گا احسنی. احسن احسنی بزیدن. بزیدن. احسن بزیدن. زید کیا ہی حسین ہے. احسن بزیدن. تو یہ افعال تعجب ہے اور یہ قرآن مجید میں میرے خیال میں تو میں نے 2 ہی جگہ پڑھا ہے. ایک یہاں ہے اور ایک سورہ مریم میں. سورہ مریم میں. سورہ مریم میں بھی اسی طرح سے آیا تھا. سورہ مریم میں وہ ما افعلہ کے وزن پہ. ہاں ابصر یہ ہو گیا فعل تعجب. اور آیت یاد ہے انور صاحب کو؟ سوری بات کاٹ رہا ہوں. جی سر. سورہ مریم میں آیت یاد ہے کہاں پر ہے؟ سورہ مریم میں وہ ہے نا، وہ جب سیدنا عیسیٰ والی جو بات آئی تھی وہ کیا تھا؟ ابصر بہم و اسمی. اچھا چلیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. آپ کو اچھا یاد دلایا. عزیز صاحب آگے کریں.
ابصر بھی یہ ابصر ہو گیا، یہ فعل تعجب، اور با اس میں با زائدہ ہے، اور ہاں جو ہے اب اس میں ہم اس وہ کے آئے میں ہے جو نا اپنا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم اسمی بہم و ابصر صحیح اسمی سے بہم و ابصر. اسمع بہم یوم یاتونا. ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک تو اللہ یہ خیر. میرے خیال میں افعال تعجب جو ہے میں نے تو 2 ہی جگہ دیکھا ہے، اور پتہ نہیں اگر اس کے علاوہ کہیں ہے تو مجھے یاد نہیں. ٹھیک ہے، تو کس کا ترجمہ کیا کریں گے سر؟ میں پہلے اس ترکیب کروں. نہیں ابصر وہی ابصر، اسما تو آپ نے کر دیا ہے نا، آپ نے کہا نا افعال اچھا تعجب. با اس میں زائدہ ہے، اور ہاں اس میں اب میں یہ دیکھ رہا تھا اس میں جو اس کو ہم پھر نہیں زائدہ کیوں کر ہاں رہی ہے؟ یہ وزن ہے نا پورا، یہ پورا ایک وزن ہے، تو آپ زائدہ وائدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا آپ کو ابھی تو آپ نے خود مجھے بتایا، اور یہ آپ کے سامنے 2 اس کے اوزان ہیں. صحیح ہے. دیکھیں زائدہ اور یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی، یہ تو پورا اوزان ہے، 2 اوزان ہیں اس کے، ما افعلہ اور افعل بہی. آپ اس کی آپ اس میں زائدہ اور اس میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا سیدھا سیدھا ٹھیک ہے. ترجمہ کریں تعجب کے حوالے سے. کیا اب ترجمہ کریں؟ ابصر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے، وہ عرف عطف ہے، اور اس میں یہ بھی عرف فعل تعجب ہے، اور اس میں بھی محذوف ہے. ہاں کیا خوب سننے والا ہے، کیا اور خوب، کیا خوب سننے والا ہے. کیا خوب دیکھ، کیا خوبصورت آیا تیرا، کیا خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے، زبردست. جی سر. ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک. ما نفی ہے، لہم جار مجرور ہو کے پھر یہ پچھلے اس کی طرف خبر مقدم، من حرف جر، دون ہی مضاف مضاف الیہ، اور یہ مجرور ہو گیا من کے لیے. من یہاں پر جو من ولی من حرف زائدہ ہے، حرف جر زائدہ ہے، اور ولی ان مجرور من کی وجہ سے، مگر محلن یہ مرفوع ہے، مبتدا مؤخر بن کے. اچھا ایک بات بتائیے، دیکھیں آپ نے اس کو من زائدہ تو کر دیا، سب کچھ کر دیا، ترکیب بھی صحیح تھی، لیکن وجہ بھی بتائیں نا. اگر باقی جو لوگ ہیں وہ بولیں گے کیوں زائدہ ہے، کیوں آپ نے اس کو کہا کہ محلن یہ مرفوع ہے، کیوں محلن مرفوع ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ جو ولی ہے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کو اور مزید نکرہ بنانے کے لیے ہم حرف جر زائدہ داخل کریں تو زائدہ کے بارے میں بتائیے. جی زائدہ اگر ہم اس کو اگر ہم یہاں پر اگر یہاں پر من نہیں بھی آتا تو پھر ولی کا ترجمہ وہی ہوتا جو کہ من کی موجودگی میں ہے. جی سر. کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہ کہہ رہا تھا انور صاحب، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر من اس میں ہو یا نہ ہو، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اگر من نہیں ہوتا تو یہ پھر کیا ہوتا؟ ولی یون ہوتا. ولی یون ہوتا. اور آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک من اگر نہیں ہے ترجمہ کریں. ما نفی، اچھا ما نہیں لہم ان کے لیے، من دونی اس کے علاوہ، من ولی کوئی دوست. ہاں اب جب من آ گیا تو اس نے کیا کیا کہ ولی نکرہ تھا نا، نکرہ اسم کو اگر مزید نکرہ کرنا ہو تو پھر آپ اس میں زائدہ لگا دیتے. تو اب آپ اس کا ترجمے کے اندر مفہوم لے کے آئے کسی قسم کا دوست، مطلب یہاں دوست نہیں نا، یہاں ولی نہ مددگار کے حساب سے دیکھیں. ٹھیک ہے، تو کسی قسم کا وہ مددگار نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا. اچھا سر یہ آگے کی آیت کمپلیٹ کریں گے، مجھے 2 منٹ دیں گے، میں ذرا کسی کو چھوٹا سا کام دے کے آؤں، گھر میں ہی ہوں. تو اگر یہ آیت ٹھیک ہے. کمپلیٹ جب ہو جائے آپ کی تو اس کے بعد جس کی آیت ہے وہ شروع کریں، میں آپ کے ساتھ 4-5 منٹ کے اندر جوائن کرتا ہوں. ٹھیک. لا جو ہے یہاں پر حرف نفی ہے، اور یشرک فعل مضارع واحد مذکر غائب، اس میں فاعل ہوا، اور اس کا جو مادہ ہے وہ شین رے کاف اور باب افعال سے ہے یہ، اور اس کے معنی ہے وہ شریک کرتا ہے. ولا یشرک وہ نہیں شریک کرتا، فی حکم ہی، فی حرف جار حکم ہی مرکب اضافی بن کے مجرور ہو گیا فی کے لیے، اپنے حکم میں. احد مفعول بھی بن گیا یشرکو کے لیے،
اور کیا کہتے ہیں اعلیٰ رفع میں ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو. اور یہ جملہ جملہ معطوف ہے پچھلے اس پہ. ٹھیک، تو کس کی آیت ہے اگلی؟ اگلی آیت میری ہے سر واجد. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بھی کنفرم کرنی تھی، یہ ما افعلو افعل تعجب پہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا دونوں کا، ما افعلو کا اور افعل بی کا؟ کون سا یہ جو دو افعال ابصر؟ نہیں، جو دو افعال تعجب لکھے ہیں نا قمدی صاحب نے، پہلا والا لکھا ہے ما افعلہ اور ایک لکھا ہے افعل بہ. افعل بہ تو اب ہم نے بھی کیا اگر تھا نا، آسن کے ڈالیں اس پہ وزن پہ، تو ما احسن زیدن، اس کا کیا اردو میں کیا بنے گا اس کا؟ ما احسن زیدن. اب یہ جو کیا کہتے ہیں افعال جو تعجب ہے نا، اس کے دو وزن ہے. ہاں جی جو ہم نے جو یہاں پر کیا ابصر بہ، کیا خوب دیکھنے والا ہے، وہ تو دوسرا والا لکھی ہے نا افعل بہ، ٹھیک ہے ہے. نا. ما افعل بہ یہاں پر ما جو ہے یہ پورا ایک وزن ہے افعلہ، یا ما احسن زیدن، زید کتنا خوبصورت ہے. اچھا، کتنا ہی خوبصورت ہے زید، کتنا ہی خوبصورت ہے زید، یا کیسا، یہی میں نے جو پڑھا تھا یہی ہوتا ہے. میں پھر بھی آپ کنفرم کر کے بتاتا ہوں. دوسرے والے کا بنے گا کیا خوبصورت زید ہے، ایسے ہے نا. کیا ہی خوبصورت ہے زید. کیا ہی خوبصورت ہے زید. تھینک یو سو مچ. چلیے سر شروع کروں میں. کر رہے ہیں استاد عزیز موجود ہیں، آپ شروع کر دیں. چلیں استاد عزیز ہے، استاد نعمان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اس میں جو واو حرف ہے، یہ اتلو فعل ہے، ما حرف واجد صاحب کا ناشتہ نہیں دیا گیا بیگم نے؟ ذرا زور سے تو بولو، ہماری تو بیگم بھی نہیں، پھر بھی ہماری آواز نکلتی ہے. ناشتہ تو نہیں ہوا سر میرا تو یقیناً جناب. میں تو آپ دوسری کر لو بھائی. زور سے آواز نکالے. جی ایک سیکنڈ. جی یا ما حرف ہے، اوہیا فعل ہے، اور الیکا میں الہ حرف ہے، کا اسم ہے، من حرف ہے، کتابی اسم ہے، ربی اسم ہے، کا اسم ہے. لا حرف ہے، مبدلہ اسم ہے، اور لی حرف ہے، کلماتی اسم ہے، ہی اسم ہے، واو حرف عطف ہے. لن حرف ہے، تجدہ فعل ہے، من حرف ہے، دونی اسم ہے، ہی اسم ہے، اور ملتحدہ اسم ہے. تو واو حرف استنافیہ ہے، اس کا مطلب ہے اور. پھر یہ اس کے بعد ہے اتلو، یہ فعل امر ناقص ہے، واحد مذکر حاضر. تو اس کا مطلب ہے کہ تم پڑھ کر سناؤ، یا اب یہ رسول اللہ سے خطاب ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ پڑھ کر سناؤ.
یہ ما موصولہ ہے، تو اس کے بعد جو نا صلہ جو ہے نا یہ اوہیا جو ہے یا فعل مضارع مجہول واحد متکلم ہے، اور فعل اور فاعل ہے تو یہ صلہ بن جائے گا ما موصولہ کے لیے. تو اس کا مطلب ہوگا تو آپ پڑھ کر سناؤ جو وحی کی گئی. الیکا جار مجرور ہیں، یہ جو متعلق ہو جائے گا. تو تم پڑھ کر سناؤ جو وحی کی گئی آپ کو. من کتابی ربی کا، یہ پورا مرکب جاری ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے رب کی کتاب سے. تو یہ بھی دوسرا متعلق ہو جائے گا. تو یہاں تک ترجمہ ہوگا آپ پڑھ کر سنا دیجئے جو وحی کی گئی آپ کو آپ کے رب کی کتاب سے. یہ لا حرف ہے، یہ مبدلہ اسم الفاعل. تو یہ لائے نفی جنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کریں گھبرائیں نہیں. جی تو لا مبدلہ پھر لی کلمات ہی، یہ حرف جارہ اور مجرور بن کے جو ہے نا یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. تو اس کا ترجمہ ہے نہیں تبدیل کرنے والا ہے اس کے فرمانوں کو یا اس کی آیتوں کو. نہیں کوئی تبدیل کرنے والا ہے اس کے فرمانوں کو. واو حرف عطف ہے، تو اس سے پہلے کا یہ معطوف الیہ ہو جائے گا. تو یہ لن جو ہے نا حرف ہے، اور یہ تجدہ فعل مضارع خفیف واحد مذکر حاضر لن ہے. کو آپ حرف کہہ رہے ہیں، آگے آپ تجدہ کی ڈیٹیل دے رہے ہیں، تو آپ مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں تو لن کی بھی پھر ڈیٹیل دیں مجھے. یا لن تو کیا کہتے ہیں، یہ حرف حرف نفی و نصب و استقبال. حرف نفی زوردار نفی پیدا کرتا ہے، نصب آپ نے مضارع کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، وہ استقبال اور مضارع کو خاص کر دیتا ہے فیوچر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، حال کا ترجمہ نہیں دیتا. تو لن جب بھی آئے گا تو آپ کہیں گے حرف نفی و نصب و استقبال. لم آئے گا تو آپ کہیں گے حرف نفی و جزم و قلب. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے دیکھا آگے تجدیدہ آپ کو حالت نصب میں کیوں ملا؟ لن کی وجہ سے. لن کی وجہ سے حالت نصب میں. ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں. تو پھر اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے من دون ہی، یہ مرکب جاری ہے، اس کے علاوہ. ملتحدہ یہ اسم الفاعل ہے، اس کا مطلب ہے جنہیں پناہ گاہ. تو یہ ترجمہ ہوگا اور تم ہرگز نہیں پائیں گے اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ کی جگہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، پناہ کی جگہ. جی ٹھیک ہے، زبردست. جی سر، کس کی آیت ہے؟ السلام علیکم جناب، میری ہے. وعلیکم السلام. وہ آئے گھر پہ ہمارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
अनिल भाई आज भी ऐसा लग रहा है कि जाकिर पढ़ रहा हूँ, जाकिर पढ़ते हैं। वस्बिर नफ्सक बिलगदा वलअशी युरीदूना वजहा, और कीजिए युरीदूना वजहा। ऐसा लगा मुझे वो क्या नाम था उनका, नाम भूल जाता, कौन से तुराबी थे, क्या नाम है, शायद पहले याद आएगा तो बात करेंगे। वाव जो है वो जोहरी साहब नाम था, जोहरी। तालिब जो तुराबी है ना, बड़े बहुत मजेदार। गौर कीजिए जो मैं कह रहा हूँ आपसे, गौर कीजिए, पकड़िए युरीदूना वजहा, बहुत कमाल जाकिर है। लेकिन ये हनी भाई ने सही हक अदा कर दिया इसका, सही से पढ़ा, हमें जगा दिया कि जरा गौर से सुने हम। हाँ, ये अली भाई तालिब जोहरी सर, तालिब तालिब जोहरी। वाव जो है जी, वाव जो है हर्फ अत्फ है, और इस बिर जो है वो फेल अमर है हाजिर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, और नफ्सा का जो है वो ये जो है नफ्सा का मुरक्कब इदाफी हो गया, और ये यहाँ पर जो है मफूल बिही हो रहा है सब्र इसबर का। तो ये हो गया वस्बर नफ्सा का। और सबर करो, सबर से रखो अपने आप को, सबर से रखो अपने आप को। देखिए, अगर आप सबर का जो मफहूम है उसको अगर आप ले तो इसका तर्जुमा और खूबसूरत हो जाएगा। सबर का आप क्या माना लेते हैं? धीरज रख, यानी क्या करें? रोके रखना, किसी चीज को रोकना। सबर रोके कैसे रखें, मामूल है कि रोकना, अपने आप को रोके रखो, अपने आप को रोके रखें। आप अपने आप के अपने जान को या अपने नफ्स को रोके रखें। जी माल लदीना, मा जो है वो ज़र्फ है, और अल्लदीना जो है वो हो गया उसका मौसूल, इसमें मौसूल है, और ये मा जो है वो ज़र्फ मकान है, और ज़र्फ मकान मा अल्लदीना, ये मुरक्कब इदाफी हो गया, ज़र्फ इसके साथ मिलके अल्लदीना के साथ मिलके। अल्लज़ीना के साथ मिलके नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लज़ीना मौसूल है, मौसूल को सिला चाहिए। हाँ, तो अल्लदीना ये जो आगे जो यदऊना जो है, फिर उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अल्लदीना के बाद अगर मैं उसको पढ़ूं तो यदऊना, फिर ये एक है ये है फेल मुजारे, जमा मुज़क्कर गायब है, ये ठीक है, जमा मुज़क्कर गायब, और ये जो है ये उसका अल्लदीना का जो है वो ये मौसूल बन जाएगा। तो अब ये दोनों मिलके आप ये बता सकते हैं यदऊना बना कैसे? यदऊना बना कैसे? ये नसरा यंसुरु है ना, तो नसरा यंसुरु, तो दाआ इसका मादा हो जाएगा दाल एन और वाव। जी हाँ, दावा। बनाइए, क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा दावा यद नसरा यंसुरु, दावा यदउ यंसुरु, यदउ। जी हाँ, जो ओरिजिनल बनेगा वो बनेगा दावा यदउ यदउ। तब्दीली आएगी सर? ये वो है ना अपने क्या नाकिस है ना, नाकिस हो जाएगा ना। क्या तब्दीली आएगी सर? तो इसके अंदर आना क्या होता है? इसके अंदर होता ये कि मुतारिक माकबल फतह जी हाँ, में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, क्या बन जाएगा? दाआ हो जाएगा, ठीक है। हुरूफ इल्लत बा हो, मजमूम हो, माकबल पेश हो, हुरूफ इल्लत साकिन। सही, यदऊ और से गर्दान करें, क्या बनेगा? यदऊ यदउनानी यदऊना क्या बनेगा? यद, एक मिनट, यद जी बताइए क्या बनेगा? यदऊ नानी, ये बनेगा ना? यदऊना, जबकि ये तो यदऊना आ रहा है। क्या तब्दीली आई है सर? हेलो,
यदऊना हेलो वाव हाँ मैं अभी क्लास चल रही है, मुझे आधे घंटे बाद करना। जी बोले सर। इसका वाव जो है इसमें दम हो जाएगा, दम नहीं हो जाएगा, दम नहीं हो जाएगा। याद रखिए मैंने आपको इसलिए पूछा है क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जब भी दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे आ जाए, दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे आ एक जाए एक तो एक गिर जाए, जो मादे का होता है मादे का गिर जाए, मादे का ड्रॉप कर दें सही। और उसके बाद दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं कि फिर ऐन कलमे की हरकत को देखते हैं। अगर ऐन कलमे की हरकत फतह हो तो कायम रहेगी, फतह हो तो कायम रहेगी, फतह तो नहीं है तो आपने इसको हटा दिया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे कि जो आपने जो आपने हुरूफ इल्लत हटाया था उसी का बोला, उसका ट्रांसफर कर दें। उसका ट्रांसफर, तो हाँ, तो उसकी हरकत क्या थी, पेश थी, तो आपने पेश थी जी। याद हो। जी सर। तो ये यदूना जो है वो उसके साथ मिलके उसका लदीना का मौसूल हो गया और ये सर यदूना को खत्म करें ना, आगे रब्बहुम आ रहा है, बिल गदाती वाला शी आ रहा है। हाँ तो ये तर्जुमा इसका ये होगा कि रब्बहुम क्या बन रहा है, यदूना तो फेल फाइल। जी हाँ, अब रब्बहुम क्या बन रहा है? अच्छा, रब्बहुम जो है वो मुरक्कब इजाफी है रब्बहुम, और मफूल, इसका मफूल बन जाएगा यदू का, यदूना का, ये मफूल बन गया। ठीक है, तो अब इसका तर्जुमा करें, यदूना रब्बहुम का तर्जुमा करें। और उन माल लदीना का मैंने नहीं किया, तो उसके साथ आप सब नहीं, अभी आप उसके साथ ना करें ना, ठीक है। नहीं माल तो आपने कहा ज़र्फ अल्लज़ीना मौसूला। अब आगे अब आप सिला पहले बना रहे हैं ना, पहले सिला कंप्लीट करें, सिला को मौसूला के साथ अटैच करें, फिर माँ के साथ अटैच करेंगे, उसका कंप्लीट तर्जुमा कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो जुमला रब्बहुम की सिर्फ करें, ये यदूना रब्बहुम जो है ये जुमला फेलिया बन गया। ये अपने फेल और मफूल के साथ मिलके वो बन गया, मफूल बिही के साथ मिलके ये जो है ये जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया जो है वो आगे फिर बिलगदात और अशी क्या है, बिलगदाती वल अशी मुताल्लिक हो गया ना, जार मजरूर जो है वो मुताल्लिक हो जाएगा उसका यदूना का। सही है, तो ये मुताल्लिक हो गया और ये पूरा जो है जुमला फेलिया जो है वो उसका लदीना का हो गया, सिला हो गया। और वो सिला मौसूला मिलके जो है वो मा का जो है वो मुदाफ इलैह हो गया। जबरदस्त। अब वो मुदाफ इलैह हो गया तो फिर ये और क्या रह गया, बस सब मुझे बताएं कि ये मुदाफ इलैह मिलके क्या बनेगा। अच्छा, ये मुदाफ इलैह मिलके जो है ये अगर ये माल मंसूब है तो ये उसका वो बन जाएगा, इसका जो है मफूल भी बन जाएगा ऊपर वाले का। नहीं देखिए सर, मुरक्कब इजाफी या तो इजाफी मुब्तदा बनेगा, खबर बनेगा, फाइल बनेगा, मफूल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुरक्कब इजाफी ऐसा हो जिसका मुदाफ ज़र्फ हो तो फिर वो मुताल्लिक बनता है, फिर वो शुबह जुमला हो जाता है। तो देखें माँ क्या है, ज़र्फ है ना। जी जी। तो अब ये इसका मफूल नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, इसके लिए मुताल्लिक बन जाएगा, इस बिर का मुताल्लिक। याद रखिएगा कि मुरक्कब जारी जिसको शुबह जुमला कहते हैं, शुबह जुमला दो होते हैं, या वो मुरक्कब जारी होता है या ऐसा मुरक्कब इजाफी होता है जिसका मुदाफ जो है वो ज़र्फ होता है, और शुबह जुमला हमेशा मुताल्लिक बन के आता है। जुमला इस्मिया के अंदर शुबह जुमला बाज़ दफ़ा अगर खबर माज़ूफ हो तो फिर कायम मुकाम खबर का स्टेटस ले लेता है, लेकिन बनता जुमला कोई भी हो, चाहे इस्मिया हो चाहे फेलिया हो, मुताल्लिक ही बने। ठीक है। तो ये फिर डबल हो गया। अच्छा सही, ये उसका जो है वो हो गया, उसका उससे मुताल्लिक हो गया वो। और ये इस पर अपना फेल अमर फाइल इसके अंदर अंता नफ्सा का मफूल और माल लज़ीना यदूना ये उसका मुतालिक। तो फेल अपने फाइल और अपने मफूल और मुतालिक से मिलकर क्या बनेगा, जुमला फेलिया।
कौन जुमला फेलिया, खबरिया के इंशाइया? ये खबरिया है, बता रहे हैं। खबरिया नहीं है, खबरिया तो वो होती है बहुत जिसके अंदर आपको कोई अच्छा ये वो है, हाँ ये इंशाइया हो जाएगा। तलब है ना, हुक्म दिया ना, हुक्म हुक्म, हुक्मिया नहीं, तलब है ना, तलब जी है, हुक्म दिया जा रहा है जी। तो ये क्या होगा, सॉरी, इंशाइया हुक्मिया, इंशाइया होगा, इंशाइया। तो जो बुलाते हैं उन लोगों के साथ रखिए अपने आप को, रोकिए अपने आप को, जो बुलाते हैं अपने रब को सुबह और शाम, सुबहों को और शामों को। क्या खूबसूरत बात है। सुबह युरीदूना वजहहू, युरीदूना जो है वो फेल मुजारे है, फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब है, और वजहहू ये जो है ना, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है वजहहू, और मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है ये अपना युरीदूना वजहहू, ये वो बन रहा है, अपना मफूल बन रहा है, वजहहू बन रहा है, जबरदस्त मफूल बन रहा है, और युरीदूना जो है वो, तो वो जो चाहते हैं उसकी खुशामद, वजहहू उसकी रजामंदी, उसकी खुशामंदी, क्योंकि वजह तो चेहरे को कहते हैं, तो उसकी खुशनुदी की आप कहने उसकी खुशनुदी चाहते हैं, जो उसकी खुशनुदी चाहते हैं। ठीक है। वला तादु, वाव जो है वो अत्फ है, तो ये जो है वाव अतफ किस पे है? युरीदूना वजहहू पे, युरीदूना के ऊपर है, और ये ला, युरीदूना वजहहू जुमला फेलिया होके मातुफ अलैह। जी हाँ ठीक है, वाव अतफ, आगे चले। ला जो है वो नाही, तादु नाफिया, नाहिया, तादु, ये नाफिया नाहिया ला को जो है वो नाहिया क्यों किया सर? नाहिया, हाँ इसके अंदर ताद, ये जाजिम तो नहीं हो रहा ना, ताद वाला तादु है ना ये, तो ये नाहिया हो, ये नाफिया होगा। ये आपको इसका मादा पता है? का मादा आधा वा है, वही एन दाल वा, दाल आधा वा, पहला सीधा बनाइए, और ये आधा वा है, तो आधा वा या यदवाउ पे डाला, इसी तरह से बनेगा आधा वा, यदवाउ, यदउ यादू, और फिर तब्दीली के बाद क्या बन जाएगा? तब्दीली इसमें वही वाली होगी जो हमने पहले करी है, आधा, और जो है वो आधा यादू, अदा यादू अदवन उदवानन, हद से बढ़ जाना। ठीक है, हद से बढ़ जाना। अदू, अदवन या उदवानन, इसका मजदर बन सकता है हद से बढ़ जाना। अब इसके ऊपर ला दाखिल हुआ, ला क्या करेगा? अगर ला नफी है तो ये सीगा ऐसे ही रहता नहीं, ये वो है ठीक है। और तो जब भी कोई अवामिल आता है, तो मैंने आपसे कहा ना आप ओरिजिनल सीगा बना दें जी, जब भी कोई अवामिल आता है तो इसका ओरिजिनल सीगा बना दें। तो इसका ओरिजिनल सीगा क्या था? या तू जी, ला इसके ऊपर दाखिल हुआ, ला नफी होता तो ये एज इट इज ऐसे ही रहता। नाहिया था तो नाहिया क्या करता है? नाही जज़म अखफ कर देता, इसको अखफ कर दिया जी। तो याद रखिएगा कि अगर लाम कलमे में या वाव हो और वो अगर अखफ किया जाए किसी अवामिल की वजह से, तो फिर इसको ज़ब्त कर दिया जाए। सही। अब ये तादो इसलिए बनाए, अब आपको पता चल गया कि ला जो है नाही, ये नाही है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो या जो है ये तो वो है
علامت مدارے. جی تو دو حرف کا تو کوئی مادہ ہوتا ہی نہیں ہے. جی ہاں جی. تو اس لیے وہ ہو گیا صحیح. تو یاد رکھیے گا جب بھی لام کلمے میں واو اور یا ہو اور وہ اگر کسی عوامل کی وجہ سے اگر وہ جزم ہو جائے عوامل کی وجہ سے تو اس کو ڈراپ کر دیا جائے. یہ پہلی دفعہ پتہ چلا. صحیح. کیوں سر آپ نے اہدی کس طرح سے کیا تھا؟ اہدنا الصراط میں اہدی کس طرح سے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں آج پہلی دفعہ پتہ چلا. اچھا ٹھیک ہے سر. اس کے بعد ہے کہ ولا تعدو. اینا تو یہ ناہیہ ہو کے جو ہے تعدو جو ہے وہ فعل نہیں ہو کے وہ ہو گیا فعل نہیں. اور اچھا اس کے اندر یہ کیا ہے آئینہ کا ہے نا. تو یہ فعل نہیں واحد مؤنث ہو جائے گا. واحد مؤنث کیونکہ فاعل اس کا یہ ہو گیا وہ یعنی اس کا اس کا حاضر جو ہے وہ مؤنث ہے. مؤنث کیوں ہے؟ آئینہ ولا تعدو. اچھا فاعل اس کا تعدو کا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آئینہ کا دیکھیں نا آئینہ کا تو آپ اگر تعدو کو اگر آپ مؤنث تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ آگے آپ کو فاعل کوئی ملتا حالت رفع میں. اچھا صحیح ہے. یہ انہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو تعدو. ہاں صحیح صحیح. آئینہ کا تو مفعول بن رہا ہے نا. جی ہاں. تو یہ وہی ہو جائے گا کہ فعل نہیں واحد مذکر اور حاضر واحد مذکر حاضر آئینہ کا. اور جو ہے نہیں بڑھو عدوان آگے نہیں بڑھو تجاوز نہیں کرو. انور بھائی اینا کا فائل نہیں بن رہا یہاں پر. کیوں اینا کا فائل کیوں بنا رہے ہیں؟ کیسے بنا رہے ہیں؟ حالت رفع میں نہیں اینا نہیں مرکب اضافی بن کے نون گر گیا اس کا. ہاں یہ اس کے اندر فائل اگر بنائیں گے تو کیسے ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ ان کی آنکھوں کو کہا جا رہا ہے انور صاحب. ہاں ان کی آنکھوں کو کہا جا رہا ہے. ان کی آنکھیں فائل ہو جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اینانی ترجمہ کریں. کیا ترجمہ آ رہا ہے اس کا؟ ترجمہ ہوگا نا کہ تجاوز نہیں کریں. اب آپ کی آنکھیں تجاوز نہیں کریں. اور وہ یہ نفسو کا کے وزن پر ہے. وہ جو اوپر نفسو کا آ رہا ہے نا اسی کے وزن پر ہے. آئینہ اور آپ کی آنکھیں سے تجاوز نہ کریں انہم سے بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو آئینہ کا فاعل ہو گیا اور انہم جو ہے وہ پھر وہی جار مجرور ہو کے تعدو کو لگیں گے فعل مضارع واحد مؤنث غائب. مؤنث ٹھیک ہے. یہ مؤنث ہو جائے گا. تو یہاں پر فائل بن رہے ہیں نا اینک پھر آئینہ کا فائل بن جائے گا. اور اپنی اور متعلق اور آنکھوں کو انور صاحب فائل تو تعدو کے اندر آ گیا نا پہلے ہی. نہیں چکر ایسا ہے کہ فائل جو ہے وہ آپ کی جو گردان ہوتی ہے وہ کیا ہے دیکھیں نا یفعلو تفعلو تفعلو. آپ دیکھیں واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر کا ایک ہی صیغہ ہے نا. ٹھیک ہے تفعلو یہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو جو مؤنث غائب کا جو پہلا چوتھا صیغہ ہے نا تو پہلا اور چوتھا صیغہ کے اندر فاعل کچا ہوتا ہے نا. تو آگے آ رہا ہے اگر جب یہ مضارع کا آپ کو یہ والا صیغہ ملتا ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے فاعل اگر آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو مؤنث ٹریٹ کر لیتے ہیں. ملنے نہیں تو آپ اس کو حاضر مذکر کا ٹریٹ کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے اینا کا. اینا کا کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں. ایک آنکھ اینن دو آنکھ اینانی. اینانی مضاف بن کے آیا تو اس کا جو ہے نون اعرابی ہٹ گیا اینا بن گیا. ٹھیک ہے. حالت رفع میں ہے نا سر. اینا کا تیری آنکھیں تیری دونوں آنکھیں. اچھا
حالت رفع میں نا, تو اگر جب بھی چوتھا اور جو ساتواں صیغہ ہے, چوتھا اور ساتواں صیغہ کا ایک ہی وزن ہے, تو یہ اس وہ کا پہچان ہی یہی, چوتھا اور ساتواں صیغہ کا پہچان ہی یہی ہے اس کو پکڑنے کے لیے کہ اگر آگے آپ کو حالت رفع میں فاعل مل جائے تو پھر آپ اس کو چوتھا صیغے میں ٹریٹ کر دیتے ہیں, ادروائز پھر اس کو آپ حاضر میں لے جاتے ہیں. یعنی ورنہ یہ عینئی کا ہوتا. نہیں تو ائی نہیں کا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوری کیا یہ بات. بات میرے اوپر سے نکل گئی, عین آنی سے عین نہیں کا کیسے ہوتا, ذرا تو یہ بتائیے ٹھیک دوبارہ ہے نا, پلیز. ایک آنکھ کو کیا کہتے ہیں, عین. عین دو کو کیا کہیں گے, عینانی. عینانی. اب یہ عینانی جو ہے یہاں مضاف بن کے آیا نا, جی ہاں جب مضاف بن کے آیا تو کیا کرتے ہیں, نون اعراب ہلکا کرتے ہیں نا, ہاں اعراب بس عینا کے, ہاں آگے آگے صحیح. تو یہ عینا, اب یہاں عینا کو انہوں نے الف کی جگہ کیا کیے گا, کھڑا 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 الف کر دیا نا, صحیح صحیح بس. صحیح ہے, ہو گیا ہو گیا. تھینک یو. ایسے انور صاحب جو میں ترجمہ دیکھ رہا تھا یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا, تو انہوں نے لکھا اور آپ نہ پھیریے اپنی دونوں آنکھوں کو. ہاں, تو آپ نہ پھیریے تو اس میں فاعل کیا ہو گیا, آپ کی آنکھیں ہو گئی نا. نہیں اس میں تو آ گیا اور آپ نہ پھیریے, تو آپ ہو گیا اور اپنی دونوں آنکھوں کو, تو یہ تو مفعول ہو گیا ترجمے کے حساب سے. تو دیکھیں اس کا ترجمہ میرے حساب سے اس کی ترجمہ یہاں پر آپ میں کی آپ کو بتاؤں, اس کی ترجمہ ہے میرے حساب سے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھے, ان سے تجاوز نہ کرے. جی جی, خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائے. سر خبردار وردار تو میں نہیں لایا, میں نہیں یہاں صاحب پہ میں پڑھ رہا تھا ترجمہ. ہاں, آپ کی آنکھیں, آپ ٹھیک کی ہے. آنکھیں, کیونکہ دیکھیں آپ تو یہ حالت رفع ہے, نہیں اس میں بالکل تو صحیح کوئی ہے. شک نہیں. عینا جو ہے وہ ہے تو حالت رفع, اور اگر یہ حالت رفع ہے تو آپ کو معلوم ہے حالت رفع ہے تو پھر یہ فاعل بنتا ہے. فاعل بنتا ہے تو پیچھے جو فعل آ رہا ہے وہ مؤنث کا, صحیح. کیونکہ پھر اور کیا بنائیں گے. دیکھیں نا, اب آپ کو پتا ہے کہ حالت رفع میں آنے کی ٹوٹل 8 وجوہات ہیں. کچھ تو عوامل کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں. جو مین وجوہات ہیں وہ کون کون سی ہیں, ایک وجوہات ہے مبتدا, ایک ہے خبر, ایک ہے فاعل, ایک ہے نائب الفاعل. یہ 4 مین ہیں, باقی جو 4 ہیں وہ آپ کو پتا ہے عوامل کی وجہ سے ہے نا, کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگی, ماں کا اسم حالت رفع میں ہوگا, تو اس طرح سے ہے نا. لیکن بنیادی جو ہے وہ تو 4 ہی ہیں نا, ان چاروں میں ایک کس میں فال کرے گی, اسی میں فال کر سکتے. تو یہ جی مرکب اضافی ہو کے یہ فاعل ہو گیا, اور عنہم جو ہے وہ اس کا جاری ہو کے جار مجرور ہو کے متعلق ہو کے طاعت کا متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ ہو گیا ترید زینت الحیات. اللہ تعالی عینا کا عنہم جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا, اور یہ معطوف اور معطوف علیہ جو پہلے تھا یریدون وجہہ, جی یہ دونوں مل کے کیا بن سکتے ہیں, معطوف معطوف علیہ مل کے, ایک تو ہم اس کے اندر بدعت پیدا کر دیتے ہیں کہ معطوف و معطوف علیہ مل کے جملہ معطوفیہ ہو گیا, لیکن جملہ معطوفیہ بنے گا کیا, جملہ معطوفیہ پھر پیچھے جانا پڑے گا. آپ کیا بن سکتا ہے آپ کے خیال میں, اگر ترجمہ کریں اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. یریدون وجہہ ولا تعد عینا کا عنہم کا ترجمہ کریں, آپ کیا ترجمہ کریں. جو تمہاری خوشنودی, وہ خوشنودی چاہتے ہیں اس کی, ولا تعد عینا کا, اور جو ہے وہ تمہاری آنکھیں نہ, اچھا یہ اس سے, اور آپ کی آنکھیں سے تجاوز نہ کریں. جی یہ دونوں تو دو الگ الگ چیزوں کے بارے میں ہو رہے ہیں نا. نہیں مطلب یہ یہ دونوں نا چاہتے ہیں خوشنودی, اور آپ ان کی توجہ, مطلب آپ کی توجہ ان کے ساتھ رہنی چاہیے. تو یہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں, جی میرے خیال سے ان کا حال بتایا جا رہا ہے. ہاں, تو کس کا حال بتایا جا رہا ہے, یہ وہ جو یدعونا تھا نا, جو پکارتے ہیں, جو پکارتے صبح شام, پکارتے ہیں نا, اس کا حال بتایا جا رہا ہے. یدعونا میں جو ہم کی ضمیر ہے نا, یہ اس کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے, جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں, اور وہ کس کیفیت میں, ان کی یہ کیفیت ہے, ان کی یہ کیا. ٹھیک ہے سر, آگے چلے. ترید زینت الحیات دنیا, یہ جو ہے وہ تعدعینا کا عنہم ترید زینت الحیات دنیا, یہ جو ہے تریدو جو ہے وہ تو اپنا وہی بن گیا مضارع, تعدعینا کا عنہم ترید زینت الحیات دنیا.
تريد جو ہے وہ مضارع واحد مذکر حاضر ہو گیا، اور یہ جو ہے افعال ہوگا، یہ افعال ہوگا، اور اس کے اندر تريد. اچھا یہ جو اس سے شروع ہوا تو یہ فعل، یہ جملہ فعلیہ ہوا. زینت اللہ، اچھا زینہ جو ہے وہ اس کی وہ ہو گئی تريد. اچھا یہ انتا ہے اس میں تريد نا، نہیں نہیں، اس کو تو آپ نے کر دیا نا، آپ نے ابھی کہہ دیا تریدو، تو آپ نے کہہ دیا نا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی چلے نا، اب آپ تریدو زینہ، اس کا زینت الحیا، یہ اس کا مرکب اضافی ہو کے یہ زینت الحیاتی دنیا، یہ جو ہے نا مرکب اضافی ہو گیا، مرکب اضافی اس سے مل کے جو ہے مفعول ہو گیا. حیاتی دنیا جو ہے وہ حیاتی دنیا جو ہے اس کی صفت ہو جائے گی، اور صفت آپ اس کو اس طرح سے نہ کریں. زینت الحیات دنیا، ٹھیک ہے. جی زینتا کو آپ نے کہا کہ یہ مضاف ہے، کیوں کہ آپ نے کہا کہ اس کا الف لام بھی داخل نہیں ہے، اس کا اعراب بھی ہلکا ہے. جی ہاں کنفرمیشن آپ کو ملی اس سے اگلے والے اسم سے. اگلے والا اسم ہے الحیاتی. حیاتی. الحیاتی جو ہے اس کے ساتھ الدنیا بھی آ رہا ہے، تو الحیاتی الدنیا یعنی دنیاوی زندگی نا، تو جی دنیاوی زندگی مرکب توصیفی ہو گیا. تو الحیاتی موصوف، الدنیا صفت. موصوف اور صفت مل کے مضاف الیہ ہو گیا، کے لیے اس زینا کے لیے مضاف الیہ. مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کے جو ہے وہ پھر تریدہ کے لیے مفعول بھی ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہی فرق پیچھے والی آیت سے لے کے آ جائے. اب یہاں دیکھیں، یہاں وہی صیغہ ہے، ساتواں صیغہ ہے تریدو نا، وہاں تھا تعدو دونوں. لیکن یہاں دیکھیں آپ کو حالت رفع میں کچھ نہیں ملا، اس لیے آپ نے کہا کہ اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے انتا، اور آپ نے حاضر کا صیغہ کر دیا. اگر لیٹ سے کسی وجہ سے یہ زینتا کی جگہ زینتو ہوتا جی ہاں تو پھر تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ بھی مؤنث کا صیغہ بن جائے. مؤنث کا صیغہ. صحیح بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ترجمہ اچھا کریں. اس میں انور بھائی ایک سیکنڈ میں پھر کوئی بات نکال رہا ہوں اس میں. یہ جو ترید ہے نا، یہ ترید میں اگر ہم اس کو چوتھا صیغہ لے لیں اور اس کی فائل بنائیں ہیئر، اور اس کو ہم حال فائل کیا بنائیں بنائیں؟ جو فائل بنا ہیئر، اچھا اور یہ اگر ہم جو عیناک جو ہے نا اس کا حال نہیں بن سکتا یہ. نہیں بنا، وہ تریدینہ ہو جائے گا. ایک منٹ آپ کو اتنا کمپلیکیشن میں جانے کی ضرورت ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے ترید و زینت الحیات الدنیا، اس کو اگر آپ چاہیں تو حال بنا لیں اس کا عیناک کا، کیا مسئلہ؟ آپ کو اس میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں، آپ اس کو الگ سے جملہ لیں. دیکھیں عربی گرامر والے کو کی تو ایک، جو گرامر والے ہیں ان کو تو ایک بڑا شوق ہے، وہ تو ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے، کیفیت تو نہیں ہے. کیا ترجمہ کریں آپ ترید و زینت الحیات الدنیا؟ کہ جو چاہتے تریدو، تو آپ چاہتے ہو ٹھیک، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ دنیا کی زندگی، کہ آپ زندگی یعنی دنیا کی زندگی کی زینتیں چاہتے ہو، آرائشیں چاہتے ہو نا، ارادہ کریں. اچھا آپ ارادہ کرتے ہو. کیا ہوگا ایک منٹ، ترید زینت الحیات دنیا، یہی ہے نا کہ تم کرتے ہو جی، آپ کرتے ہو دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ کریں. جی مضارع ہے نا، کریں یا کرتے ہیں، کرتے ہو، کریں یا کریں گے یا کرتے ہیں. صحیح. تو یہ آپ بھی بولیں کہ یہ پورا جو ہے وہ اس کا حال بن رہا ہے. بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں، نہیں تو چھوڑ دیں. میں تو کہتا الگ، ویسا موڈ نہیں ہے ویسے، اس کو چھوڑ، مطلب نہیں بناتے اس کو ایسے ہی رہنے دیں اس کو. اس کا اور کیا بن سکتا ہے میں چھوڑ دیں، اس سے سیپریٹ جملہ استنافیہ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے چلیں. صحیح. ولا تطع من اغفلنا قلبه، واو جو ہے عاطفہ ہو گیا یہاں پر اس سے اسی سے، اور لا تطع من اغفلنا یہ پھر جو ہے وہ ایک لا ناہیہ آ گیا. تو یہ فعل لا تطع جو ہے وہ فعل نہیں ہو گیا.
مضارع ہو گیا اور مذکر ہو گیا، حاضر ہو گیا، صحیح ہے. اور تطیع اس کے اندر بھی وہی سارا جو پیچھے والا عمل ہو گیا جو ترید اس میں کیا تھا تعیدو میں، وہی والا سارا عمل ہو کے اس میں وہی واو جو ہے وہ اضافی جو تھا وہ ہٹ کے پھر یہ تطیع بن گیا یہ. ورنہ یہ کچھ تطویہ یا ایسی کچھ ہوتا وہ تو اس میں سے وہ ہٹا کے جو ہے نا تطیع بن گیا، واو ہٹ گیا اس میں. تو ولا تطیع من اغفلنا. نہیں دیکھیں اس میں اندر ایسا نہیں ہوا. اس کے اندر کیا ہوا؟ اس کا اوریجنل صیغہ دیکھیں نا. اس کا اوریجنل صیغہ تھا، اس کا مادہ ہے تا عین، تا واو عین ہے نا، یا تا یا عین ہے. اس کا نارمل صیغہ کیا بنا؟ عطا یوتی یہ صیغہ ہے نا اس کا. جی یوتی ہے نا. اس کے اوپر جب لا داخل ہوا تو لا نایا تھا، اس نے اس کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا. جی دو جی ہاں یا دو آگے تو ہاں تو آگران اگر اکٹھے ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو پہلا والا ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. صحیح اصول ہے پہلا والا ڈراپ کر دیتے ہیں. عامر صاحب اس کو اور آسان کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کمزور کو ہٹا دیں. صحیح کمزور کو ہٹا دیں. اور گرامر والے کہتے ہیں پہلے والے کو ہٹا دیں. یا کو ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ یوتی ہو جائے تو تے ہو جائے گا. صحیح. یہاں تبدیلی ڈفرنٹ والی ہے. جی ہاں صحیح. تو اب جو ہے یہ اور تطیع من اغفلنا. اچھا یہاں پر من جو ہے وہ موصول ہو گیا. پھر آگے چل کے اگر من کو ہم موصول لے رہے ہیں ایزا من اغفلنا تو اس کا صلہ جو ہے وہ ہو گیا اغفلنا قلبہ. اغفلنا قلبہ جو ہے وہ اس کا صلہ بن کے اس کا مفعول ہو جائے گا، تطیع کا مفعول بن جائے گا. اغفلنا آپ کمپلیٹ کریں نا، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، یہ پورا ایک بن رہا ہے. جی ہاں اغفلنا جو ہے وہ پھر اگر ہم یہاں پہ لیں گے تو یہ پورا جملہ ہی ہے. اور یہاں پر اغفلا جو ہے وہ ماضی ہے، فعل ماضی جمع متکلم جمع متکلم ہے اور متکلم ہے. اور قلبہ جو ہے وہ مفعول اس کا بھی ہو جائے گا، مفعول بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عن ذکرنا اور جو ہے نا قلبہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے تو اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. عن ذکرنا اس کا متعلق ہو جائے گا اغفل کے جار مجرور مرکب جاری ہو کے اس کا اغفل کا متعلق ہو جائے گا. تو یہ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ اور یہ اس کا واو. جی ہاں واو کو کیا لگتا ہے؟ یہ عاطف ہو گیا تو یہ والا معطوف ہے. جی ہاں تو تبع ہوا تو یہ اس کا معطوف ہو گیا نا، معطوف علیہ ہو گیا. تو اچھا اور اپنے میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، اس کو کر دوں پہلے نہیں ترجمہ. آپ پہلے اس کو کمپلیٹ کریں نا. اتبع ہواہ اتباع جو ہے وہ یہ تقریباً فعل ماضی اتبع ولا تطع. تو یہ بھی اگر یہ اس کا معطوف ہے، معطوف بن رہا ہے تو تبع ہوا تو یہ بھی فعل مضارع یہ ہو گیا، فعل مضارع اور مجزوم ہو گیا. ہاں فعل مضارع ہوگا کہ فعل ماضی ہے؟ اگر اچھا اغفلنا سے نا صحیح. ہاں سوری میں تطیع پہ چلا گیا. صحیح. یہ جو ہے نا تبع جو ہے نا یہ ماضی ہو گیا. فعل ماضی واحد مذکر حاضر ہو گیا، واحد مذکر غائب ہو گیا. اور ہوا جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا. اور یہ بھی پورا جملہ فعلیہ ہو گیا.
یہ بھی پورا جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ اس کا اور پھر آگے آ رہا ہے واو. جی ہاں، یہ پھر ایک اور عطفہ آ گیا. تو اس کا مطلب یہ جملہ فعلیہ معطوف اول ہو گیا. صحیح، وہ معطوف جملہ علیہ فعلیہ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا معطوف علیہ اتبع ہواہ معطوف اول. آگے معطوف اول. کانا امرہ فرطا. کانا جو ہے وہ فعل ماضی ہو گیا، ناقص ہے یہ، اور یہ اس کا جو ہے امرو جو ہے وہ اسم ہو گیا اس کا. امرو اس کانا کا اسم ہو گیا. فرتا جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی. خبر کانا ہو گیا. تو کانا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ثانی. جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ثانی ہو گیا. تو معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور اپنے معطوف ثانی سے مل کے من موصولہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا. صلہ بن جائے گا. اور صلہ اور موصولہ مل کے تطیع کے لیے کیا بن جائیں گے؟ صلہ موصولہ تطیع کے لیے مفعول بن جائے گا. مفعول بن جائے گا. آپ ترجمہ کریں. ترجمہ کہاں سے کرنا بھول گیا میں. فلا تطیع سے کریں نا. اور اتباع اور ولا تطع من. آپ نے ناہیہ لیا ہے، ناہیہ کا ترجمہ. جی ہاں. اور ان کی اتباع نہ کریں، ہرگز اتباع نہ کریں، اور ان کی ہرگز اتباع نہ کریں قلبوں کو جن کے ہم ان کون قلبوں کو جس کے دل کو دیکھیں کہ جن کے پہلے جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ پہلے فاعل لائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد مفعول لائیں، اس کے بعد متعلق لائیں، سب سے آخر میں فعل کو لائیں. جن کے قلبوں کو ہم نے غافل کر دیا، جن کے قلبوں کو ہم نے غافل کر دیا، ٹھیک ہے، جن کے قلوب کو ہم نے غافل کر دیا اپنے عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتباع ہواہ، اور ان کی پیروی، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. نہیں، اور اس نے جن کو کر دیا وہ کرتے کیا، اور اس نے اپنے خواہشوں کی پیروی کی. اچھا، اور جنہوں نے، ہاں صحیح ہے، انہی کی بات، جنہوں نے نہیں، اور اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی. جی. اور اس کے جو ہے وکانا امرو فرطا، اور اس کے جو ہے نا امور تو ہے وہ حد سے بڑھ گئے، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا. الحمدللہ. زبردست سردی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آج ہم یہی کلاس کو اپنی اینڈ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاید ابھی نیکسٹ سیٹرڈے ہو سکتا ہے شاید کلاس نہ لے سکوں میں، کیونکہ کوشش تو کروں گا لیکن ہو سکتا نہ لے سکوں میں، کیونکہ وہ کل سے جو ہے وہ میرے پیکرز آنا شروع ہوں گے اور وہ کام شروع کریں گے، تو پتہ نہیں کیا اسٹیٹس رہتا ہے سیٹرڈے کو. تو اگر نہیں بھی لے سکا تو ہم کوشش کروں گا لینے کی. اس میں یہ کہ ہم بورڈ پہ نہ لے سکیں، میں بیٹھ کے صوفے پہ بیٹھ کے لے سکتا ہوں کچھ شروع، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے. اور اس کے بعد تو شاید میں اللہ نے اگر زندگی دی اور سب بہتر رہا تو پھر انشاءاللہ روانگی ہے. اور اس کے بعد رمضان میں تو ہم ویسے بھی نہیں کرتے، لیکن موقع لگا تو انشاءاللہ پاکستان جا کے تھوڑا سا سیٹ ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ کلاس آپ کے ساتھ شروع کریں گے، نہیں تو پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد کریں گے. تو کوشش تو یہ ہوگی کہ سیٹرڈے کی کلاس میں کوشش اپنی پوری کروں گا کہ کلاس آپ کے ساتھ ضرور دوں. لیکن اگر نہیں لے سکا کسی وجہ سے تو پھر انشاءاللہ چند ہفتوں کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے. اور انشاءاللہ اسی دوران آپ لوگ کوشش کریں کہ آگے کا صرف جو آیات ہیں ان کو آپ دیکھتے رہیں، کرتے رہیں. اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ آپس میں بھی کوئی کلاس بیچ میں رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کیونکہ ایک ہی ہفتہ آئے گا اس کے بعد رمضان ہی آ جائے گا، تو آپ دیکھیے گا اگر کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم رمضان کے بیچ میں کوشش کریں گے، اگر سیٹنگ ہوگی، نہیں تو رمضان کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اس پورے عرصے کے اندر، رمضان کے اندر کوشش کیجیے جب مہینہ آئے گا اپنے لیے بھی بہت دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے بہت دعا کریں، اور کہیں اگر دعاؤں میں میری یاد آ جائے تو میرے بھی ذکر خیر کر دیجیے گا ضرور. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سلسلہ اللہ نے چاہا تو اسی طرح سے چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے کہ پچھلے 1.25 سال سے سلسلہ کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ چیزیں ویسی ورچوئل ہیں، اور کچھ ساتھیوں کے لیے تو ورچوئل ہی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر طارق صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہیں، جیسے حلیم صاحب ہیں، جیسے وہ
मदीना में होते हैं, या कोई एक आध साहब में आबिद रिजवी साहब में पाकिस्तान में होते हैं, तो उनको तो मेरे यहाँ से जाने ना जाने से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जाहिर है जो यहाँ जो लोग हैं उनके साथ, जिस तरह से हनीफ साहब ने पहले भी जिक्र किया था कि जो आंखों से दूर वो दिल से दूर, तो कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह दिल से दूरी ना हो। लेकिन डेफिनेटली इंसान जब किसी जगह पे जाता है, मूव होता है, तो नई चीज़ें होती हैं, नई जिम्मेदारियां होती हैं, नए साथी होते हैं, नई दूसरी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी कहीं ना कहीं उलझ जाता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे बस इस चीज़ की बड़ी इत्मीनान है कि मैं काफ़ी अरसे से, पिछले तकरीबन, पहले मैं सिर्फ मखसूस ऑनलाइन की क्लास करता था, लेकिन अभी पिछले आप समझें कि आप 2019 की सितंबर से तो मेरी ज़्यादातर क्लासेस हैं ही वर्चुअल के बेस पे, तो मैं उस लिहाज से मुझे काफ़ी इत्मीनान है कि जो मैं ये वाले काम करता हूँ इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। हाँ, सिवाय एक चेंजेस शायद आ सकती है कि आप लोगों के साथ तो शायद ना आए सुबह वाली क्लास में, लेकिन जो शाम वाली क्लासेस मेरी होती हैं उसमें हो सकता है शायद पॉसिबिलिटी होगी थोड़ी सी टाइमिंग का डिफरेंस आ जाए। वो भी मैं जो साथी जिनके साथ है उनके साथ कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन करूंगा, लेकिन वो भी इस तरह से कि मेजॉरिटी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसीलिए किसी किस्म की आपसे कोई इजाजत भी नहीं ले रहा मैं, और ना ही किसी किस्म की कोई दूसरी चीज कह रहा हूँ, ना हम आपको दे रहे हैं इजाजत। हाँ, यही तो मैंने आपसे कहा। तो ना हम लोकल वालों को दे रहे हैं, ना हम जो है जो वर्चुअल ऑलरेडी है उनके साथ भी दे रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर भी जाते जाते भी कभी ना कभी, वैसे भी आम जिंदगी में भी इंसान के साथ कई कोताहियां गलतियां हो जाती हैं, हमारी जबानों से भी कभी कुछ निकल जाता है, हमारे चेहरों के तासुरात से भी कुछ निकल जाता है, लेकिन हम सबका रवैया ये होना चाहिए कि अपना दिल बड़ा रखें और कोशिश करें कि हम अपने सब एक दूसरे के मामलात के अंदर दिल बड़ा रख के एक दूसरे को माफ करने का जज्बा अपने अंदर हमेशा रखें, तो जिंदगी बड़ी अच्छी भी गुजरती है, दिल में किसी किस्म का वो भी नहीं आता, और अल्लाह ताला भी बहुत खुश होता है इस चीज़ों से। तो मेरे लिहाज से मेरी तरफ से भी कोई चीज़ हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, और आप लोगों की तरफ से अगर कोई हुई हो तो मैंने वैसी सबको, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से एक चीज़ के ऊपर कोशिश करता हूँ करने की, और मैं अपने तमाम साथियों को भी मशवरा देता हूँ कि ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि और मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं अब दिन में अगर कभी कोई चीज़ ऐसी हो भी जाती है तो दिन भले भारी गुजरता है, लेकिन जब मैं दूसरे दिन सुबह उठता हूँ तो मैं बड़ा हल्का होता हूँ। तो आदत ये अपना ली है कि जब रात को सोता हूँ तो 2 दुआएं जरूर। मैं ये करता हूँ कि अल्लाह ताला जो कुछ इस जमीन पर है, तेरी मखलूक, जो भी तेरी मखलूक है, उन सबको मैंने माफ किया। और दूसरी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिन लोगों के साथ मैंने ज्यादती की है उनके दिल में भी डाल के वो मुझे माफ करे। तो ये जब से मैंने ये अपनी आदत शुरू की है, तो इतना जरूर है कि जब मैं दूसरे दिन, मेरा अगर दिन भारी गुजर भी जाए, होता है ना एक दिल में आपके आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं दूसरे दिन सुबह जब उठता हूँ तो मेरे दिल पे और मेरे किसी जहन पे किसी किस्म का कोई बोझ नहीं होता कल के वाले वाकये के ऊपर। तो ये कोशिश हम सबको करनी। और आपको मालूम है एक बड़ी मारूफ हदीस है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोगों से कहा कि तुम जानते हो, मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि एक जन्नत में कौन शख्स जाएगा, तो एक शख्स दाखिल होता है, आप कहते हैं में जाएगा, दूसरे दिन भी यही मामला होता है, तीसरे दिन भी यही मामला होता है। तो जो साहबा होते हैं उनको बड़ी तशवीश होती है कि अल्लाह के रसूल ने उसको कहा कि जन्नत में जाएगा, तो एक साहबी जो है वो उनके पीछे चलते हैं उनको चेक करने के लिए कि जरा मालूम तो करें, और उनके साथ मुलाकात करते हैं और फिर उनको ये कहते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, इस किस्म की बात करते हैं, उनके साथ दिन गुजारते हैं, पूरा रात गुजारते हैं और पूरा दूसरा दिन गुजारते हैं, और उनको फिर ये एहसास होता है कि तो कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं करता, घर गया, घर जाके सो गया, नमाज के लिए उठा, फिर अपने काम पे चला गया, फिर नमाज पढ़ी, खाना खाया, फिर सो गया। उनको बड़ी तशवीश होती है, फिर उनसे कहते हैं मैंने आपके साथ जो है वो गलत वो किया था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कहा था, और मेरे दिल में आया कि ऐसी कोई कौन सा ऐसा आप काम करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने आपके साथ ऐसी बात की। तो उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा जी मैं कुछ भी नहीं करता, मेरी इबादत, मेरी जो कुछ है तुम्हारे सामने था। हाँ, एक काम मैं जरूर करता हूँ, जबकि जब मैं रात को सोता हूँ तो सबको माफ करके सोता हूँ। तो आप देखें कितनी बड़ी ये चीज है, और ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है किसी को माफ करना, क्योंकि माफ करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जो मफादात हैं और
اپنی جو آپ کا جو اندر جو آپ کی جو ایک جو آپ کو جو انسان بڑائی کی طرف اٹھاتا ہے نا اس کا گلا گھونٹتا ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اپنے نفس کو مارو, ہم بدقسمتوں نے اپنے ضمیر کو مار دیا. تو بات ساری یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے نا, یہاں بھی دیکھیں جو آیت ابھی حنیف بھائی نے پڑھی تھی وہ کیا تھا, یہی تھا نا کہ آپ نے وصبر نفسک کا, آپ رک جائیں اپنی, کیونکہ یہ نفسی کا تو مسئلہ ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ احکامات دیکھے, یہ جتنے بھی آپ قرآن مجید کا آپ اسلوب دیکھیں, جب کسی انبیاء کے ساتھ کچھ کلام کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ کلام ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کے ساتھ تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دو چیزیں اس میں آپ کو بتاتا ہے, ان کے ذریعے ہمارے پاس پیغام ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان چیز سے یہ بھی مبرہ نہیں ہے, لیکن اصل پیغام ہمارے لیے. یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے, یہ جو شیطان کے وسوسے نا, یہ بہت خطرناک ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ آپ دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے. اور ہم نے جب سورہ یوسف پڑھی تھی تو اس میں کتنی خوبصورت بات تھی کہ سیدہ یوسف نے جب اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاپ ہو گیا تو انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے کہا کہ شیطان نے میرے اور ان کے درمیان جو ہے نا وہ دشمنی بنا, یعنی انہوں نے سارا کا سارا جو ہے اٹھایا, کہیں انہوں نے کوئی بلیم نہیں دیا, نہ ان سے کہا تم نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا اور یہ کیا, وہ کوئی بات نہیں کی, کوئی چیز نہیں کی. تو یہ مشکل کام ہے, لیکن ہم جو یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اپلائی کریں, تو انشاءاللہ تعالی بہت کامیابی ہوگی. زندگی بہت چھوٹی ہے, کسی کا پتہ نہیں کہ کب کسی کی کب کون سا وقت آ جائے. تو بہتر یہی ہے کہ دنیا کے معاملے اللہ تعالیٰ اپنی ساری چیزیں معاف کر دے گا. آپ حج کرنے جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم ایسے ہو جاتے ہو کہ جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے نکلو. لیکن کون لوگوں کے لیے؟ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہر طریقے سے اپنی مغفرت اور اپنی معافی کی. اللہ تعالیٰ اپنے سے ریلیٹڈ چیزیں تو معاف کر دے گا. آپ نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی, آپ نے شرعی عیب کی, آپ نے اللہ سے توبہ کی, چاہے آپ نے چوری کی, آپ نے شراب پی, آپ نے زنا کیا, جو شرعی عیب تھے, دنیا کے بڑے بڑے شرک کیے, سب کچھ کیا, اللہ سے آپ نے سچے دل سے معافی مانگی, اللہ نے آپ کو معاف کر دی. اللہ نے اپنا پارٹ ختم کر دیا. اللہ غفور الرحیم ہے, روز قیامت کے روز اللہ چاہے گا آپ کو معاف کر دے گا, نہیں پوچھے گا. اللہ شریعت کا پابند نہیں ہے, لیکن اللہ بندوں سے ریلیٹڈ معاملے میں آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے. اور وہاں معافی کا کاسٹ بہت بڑی ہیوی ہے, وہاں کی کاسٹ بہت بڑی ہیوی ہے, بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہاں ایکسچینج میں صرف اور صرف آپ کے پاس دو ہی چیزیں, یا تو اپنی حسنات دے دیں یا اس کی سیئات کو لے لیں. دونوں حصوں میں مارے جائیں گے, دونوں حصوں میں مارے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جنت کا حقدار نہیں ہے, جنت میں نہیں جا سکتا. کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انسان اپنے اچھے عمل کو کرنا چھوڑ دے, کیونکہ یہ پہلا کرائٹیریا ہے. لیکن جائے گا وہ اللہ کے فضل سے. کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی, کہنے لگا ہر آدمی, ہر انسان جائے گا اپنے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل. تو یہ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ بندوں کے معاملات جو ہے نا اس کو کوشش کریں کہ وہ دنیا کے اندر جو ہے نا سیٹل کرتے جائیں, دنیا میں سیٹل کرا جائیں, بچت ہو جائے گی. اگر اس کو رکھنی ہے نا کل کر لیں گے, بات کر لیں گے. میں تو اب ان چیزوں کو اوپر میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ مجھے محسوس ہو, مطلب میں اپنی کوئی وہ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ میں نے اپنی ایک عادت سی بنائی ہر ایک کے ساتھ کہ میں ٹائم نہیں دیتا اب میں اس چیز کے اوپر, چلو یار بعد میں کر لوں گا, کل کر لوں گا, شام میں کر لوں گا. نہیں, یہ کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ آیت ہے نا, دیکھنا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں ہرگز موت نہ آئے کہ تم فرما برداری میں. تو ہمیں پتہ نہیں ہے, تو بندوں کے ساتھ معاملات جو ہے نا اس کی ہماری حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو دین اینڈ دیر دنیا میں ہی ختم کریں. آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کے کب بلاوا آ جائے گا. یہ ہمارا انشاءاللہ طریقہ کار ہونا چاہیے. امید ہے آپ سب کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا, ہمیں اسی طرح سے رہنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.